صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من صلی علی مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر مرات، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ من عثرت علیہ حاجۃ فلیکثر بالصلاۃ علی فإنها تکشف الغموم والہموم والکروب۔ جس پر حاجتیں تنگ ہو جائیں، مشکلات بڑھ جائیں، اسے چاہیے کہ کثرت سے حضور پر درود بھیجے، اس لیے کہ کثرت سے درود بھیجنے سے غم، الم، مشکلات دور ہوتی ہیں، وَتُكَسِّرُ الْأَرْزَاقِ، روزیوں میں اضافہ ہوتا ہے، بے شک۔ وَتَقْضِي الْحَوَائِجِ، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ، بوجھ نہ سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، ثواب کی نیت سے بلند آواز سے ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفینا محمد مولانا محمد معدن بارک الجود والکرم سلم صلاۃ وسلم وآلہ وبارک وسلم یا صلاۃ حبیب اللہ صلی وسلام اللہ علیک یا تعالی رسول علیہ۔ اللہ۔ پہلے زمانے میں جلسہ جلوس بہت شوق سے لوگ منعقد بھی کرتے تھے اور سننے کے لیے آتے تھے۔ 50 ہزار لوگ جلسے میں آتے تھے، اور جلسہ ایک دن ہوتا تھا، 360 دن اس جلسے کا چرچا ہوتا تھا۔ قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ جس خطے میں چلے جاتے تھے، آج 40 سال کے بعد بھی ان کی دھمک محسوس کی جا رہی ہے۔ جی بے شک۔ حضور مجاہد ملت جہاں جس علاقے میں چلے جاتے تھے، آج تک وہاں سنیت محفوظ ہے۔ بے شک بے شک۔ سرکار مفتی اعظم ہند جس جلسے میں پہنچ جاتے، ہزاروں فاسق و فاجر توبہ کر کے نیک بن جاتے تھے۔ مشتاق احمد نظامی صاحب اللہ جہاں ان کی تقریر ہوتی تھی، برسہ برس تک لوگ ان کی تقریر پہ تبصرہ کرتے رہتے تھے۔ آج حالات بدل گئے، نہ جلسہ کرانے والوں میں وہ شوق رہا، نہ جلسہ پڑھنے والوں میں وہ گہرائی رہی۔ اس لیے جلسے میں لوگ بھی کم آتے ہیں، اور جلسہ ایک وقتی تفریح کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ صبح ہونے کے بعد نہ آپ کو میرا خیال رہتا ہے کہ کون آیا تھا، کون کیا بولا، نہ مجھ کو خیال رہتا ہے کہ میں کہاں گیا اور کہاں کیا بولا۔ تو باتیں دونوں طرف سے بنتی ہیں، دونوں طرف سے بگڑتی ہیں۔ برہمپور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، میں یہاں بہت کم آتا ہوں، غالباً 3-4 بار آیا ہوں گا۔ حافظ عبدالمؤمن صاحب سب سے پہلی بار عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر مجھ کو بلائے تھے، اور اس کے بعد پھر کئی بار آیا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک بڑا علاقہ ہے، اور جلسہ یہاں روزانہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ہمارے گاؤں میں چھوٹی سی محفل میلاد ہوتی ہے، شادی کے موقع پر، تیجا 40واں کے موقع پر، اتنے لوگ میرے گاؤں میں رہتے ہیں جتنے لوگ آج یہاں موجود ہیں۔ جی
شہر کا ایک بہت بڑا ادارہ جامع العلوم، دستار بندی کا جلسہ، 10 بچے کی فراغت، اگر ہر بچے کے 100 رشتہ دار آ جاتے تو 1000 لوگ جمع ہو جاتے. تو حالات بدل گئے، اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ نہیں آئے، جو آ گئے وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ بگڑے ہوئے ماحول میں کم سے کم جلسہ سننے کی توفیق تو آپ کو مل گئی ہے. واہ سبحان اللہ. نہ آنے والے کا کوئی شکوہ نہیں، آنا تھا، جلسہ مسلمانوں کا ہو رہا تھا. اس فتنہ و فساد اور مصیبت کی گھڑی میں جلسہ ہو رہا، جہاں ساری دنیا ہمیں مٹانے کا پلان بنا رہی ہے. جی ہمیں اس سنکٹ کی گھڑی میں اسلام بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو نہیں ہوا تو چلیے، جو نہیں آیا. جو آ گئے سمجھ لیں کہ وہ اپنی تقدیر پہ ناز کریں کہ اللہ نے آپ کو غافلین کی جماعت میں نہیں، ذاکرین کی صف میں شامل کر دیا. واہ سبحان اللہ. جلسے میں اکثر ہوتا ہے کہ جو عالم نہیں آتے ہیں انہی کا چرچا زیادہ ہوتا ہے، فلاں نہیں آئے. لیکن جو آ گئے ان کا استقبال نہیں ہوتا، ان کا چرچا نہیں ہوتا. تو ہمارا خیال اس سے الگ ہے کہ جو نہیں آئے، جو آ گئے ان کو زیادہ عزت دینی چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. علاقے کے میں 100 مسجدیں ہیں، اگر 100 ائمہ کرام آ جاتے تو اسٹیج میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. لیکن جو نہیں آئے، جو آ گئے ان کا استقبال ہے، دل کی گہرائی سے ان کا سواگت ہے. ان سبھوں کی آمد پر جلسہ کرانے والے کو خوشیاں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو قبول فرمائے اور اس ذکر کی مجلس میں ہمیشہ مرتے دم تک شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ اس جلسے کو نارملی نہیں لیا جائے، یہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے. یہ بے شک بے شک. ایک جس کو آپ موبائل ہاسپٹل کہتے ہیں، موبائل ریسٹورنٹ کہتے ہیں، اسی طرح یہ جلسہ ایک موبائل مدرسہ ہے، چلتا پھرتا مدرسہ ہے. مدرسے میں جو بچے 360 دن میں پڑھتے ہیں، 5 سال میں پڑھتے ہیں، 5 سال کی ساری باتوں کو 1 گھنٹے میں یہاں سکھا دیا جاتا ہے. اور دین سیکھنا کتنا بڑا کام ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. ہم لوگ اپنے پیر صاحب کو بڑا کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کو چاہے قرآن یاد ہو نہ ہو، چاہے ان کو عربی گرامر پڑھانا آتا ہو یا نہ آتا ہو، قاعدے سے سورہ فاتحہ آتی ہو یا نہ آتی ہو، مگر وہ پیر صاحب ہمارے بڑے ہیں. یہ ہمارے گاؤں کے زمیندار ہیں، یہ بڑے ہیں. یہ صاحب ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں، یہ بڑے ہیں. چاہے ان کو مسائل آتا ہو یا نہ آتا ہو، تو ہم لوگ جس کو چاہیں بڑا بنا دیتے ہیں. لیکن حضور سب سے بڑے ہیں، وہ جس کو بڑا کہہ دیں وہی بڑا ہے. واہ سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کتنے بڑے ہیں کہ ہمارا بچہ جانتا ہے اعلیٰ حضرت کی زبانی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، واہ. سب سے بالا و والا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. جلسہ جنتی محفل ہے. یہ جنتی محفل میں موبائل مت چلائیے. یہاں یہی ایک محفل تو بچی ہے جو پاکیزہ محفل ہے، جہاں نہ غیبت ہوتی ہے، نہ شکایت ہوتی ہے، نہ گانا گایا جاتا ہے، نہ جھوٹ بولا جاتا ہے، نہ بدنگاہی کی جاتی ہے. جب تک 2-4 گھنٹے یہاں بیٹھے ہیں تب تک آنکھ بھی نیکی کر رہی ہے، علماء کرام کی زیارت ہو رہی ہے، کان اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، زبان اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، اور چاروں طرف سے فرشتے اس محفل کو گھیرے ہوئے ہیں. آسمان سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. جھوٹوں، لچوں، لفنگوں، ڈکیتوں کی صحبت میں تو دن رات رہتے ہیں. فرشتوں اور علماء کی جھرمٹ میں اسی جلسے میں رہنے کو موقع ملتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو اب عالموں کے پاس بیٹھ کر، فرشتوں کی جھرمٹ میں بیٹھ کر کھیل اور تماشے سے کام لیں. موبائل میں سیلفی لیا ڈیلیٹ کر دیا، سیلفی لیا ڈیلیٹ کر دیا،
یہ ایک لوگوں نے ہابی، ایک شوق بنا لیا ہے، جبکہ یہ گناہ بے لذت ہے، یہ کوئی لذت ہی نہیں اس میں۔ سیلفی لیا، ڈیلیٹ کیا، اب اس سے کوئی پیسہ مل جائے یا صاحب بہت بڑا زندگی کا مزہ مل جائے، چلو ٹھیک ہے، مگر اس میں تو بالکل گناہ بے لذت ہے، گناہ بھی ہو گیا، لذت بھی نہیں ہے اس میں، مگر اس کی پیچھے سب لوگ پاگل ہیں۔ چلو کافروں کو پاگل ہونے دیں، مشرکوں کو پاگل ہونے دیں، یہود و نصارہ کو پاگل ہونے دیں، چونکہ ان کو جنت جانا نہیں ہے، ان کو اسی دنیا میں موج مستی کر لینا ہے، یہیں کھا پی کر کے، اور اسی دنیا میں مر کے یہیں سے آگ شروع ہے اس کے لیے۔ اور ہم کو تو چونکہ جنت جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہے، قبر میں منکر نکیر کے سوال کا جواب دینا ہے، پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، 500 برس کی راہ ہے، اس راہ پہ چلنا ہے، اور وہ راستہ جہنم کے اوپر میں ہے، اس کے آگے جا کے جنت ہے۔ یہ ساری باتیں مشرکین کو نہیں معلوم ہے، چونکہ ان کا کام ہے کھاؤ پیو مر جاؤ سڑ گل جاؤ، مگر چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں چاہے ہم ڈی ایم بن جائیں، یا پردھان منتری بن جائیں، یا پورے برنپور بردوان کا ہم اکیلے مالک ہو جائیں، ہمارا سونے چاندی کا مکان ہو جائے، مگر انجام آخر موت ہے، سفید رنگ کا سوتی کا کپڑا پہن کے 2 گز زمین کے نیچے چلے جانا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، دنیا کا 100 سال 1 منٹ ہے اللہ کے نزدیک، اب مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کا 1 دن 50,000 سال کے برابر۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، تو ہماری سوچ، ہمارا کام، ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری یوجنائیں، ہماری پلاننگز ان مشرکوں سے تو الگ تھلگ ہونا چاہیے، جن کو کھا پی کے مر جانا ہے، سڑ جانا ہے۔ وہ تو شراب پیے گا، کبھی گائے کا پیشاب پیے گا، کبھی اونٹ کا پیشاب پیے گا، کبھی وہ صاحب گوبر کو بدن میں ملے گا، کبھی شراب پیے گا، کبھی گڑ پیے گا، کبھی گوبر پیے گا، کیونکہ اس کا کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے اس کے پاس، نہ کھانے کا ریگولیشن ہے، نہ سونے کا ریگولیشن ہے، جب چاہا سو گیا، جب چاہا کھا لیا، جیسے چاہا جی لیا۔ یہ تو ہم مسلمانوں کو سمجھنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں کیسے کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے سونا ہے، کب سونا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا لیگل ہے، کیا اللیگل ہے، کیا بینیفیشل ہے، کیا ہارمفل ہے، کیا مفید ہے، کیا مضر ہے، کیا کریں کیا نہیں کریں۔ یہ تو ہمیں سوچنا ہے، چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے ماڈل بنا کے بھیجا ہے۔ واہ سبحان کہ اللہ، تمہیں بے لگام نہیں جینا ہے، میرے محبوب کو دیکھنا ہے، ان کی غلامی کرنی ہے۔ ایک لائن دی ہوئی ہے، اس لائن پہ چلنا ہے، کھانے کا طریقہ، کپڑا پہننے کا طریقہ، باتھ روم جانے کا طریقہ، وہاں سے پاؤں نکالنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، جاگنے کے بعد پڑھنے کی دعا، یہ ساری چیزیں اسلام نے کھول کھول کر کلیئرلی بتا دی۔ فرام دا کریڈل ٹو دا گریو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک۔ تو اب مسلمان اگر اصول سے ہٹ کے جیے تو بہت افسوس کی بات ہے، چونکہ جن کے پاس ریگولیشن نہیں ہے وہ تو چاہے رات کی 2 بجے سو جائے، دن کے 10 بجے اٹھ جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ چاہے پیشاب پی لے کہ دودھ پی لے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ہم کو سوچنا ہے کہ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ اگر اس ٹریک پر آپ چلے جو راستہ حضور نے دکھلایا ہے، تو آپ وہیں جائیں گے مرنے کے بعد جہاں حضور جلوہ گر ہوں گے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، یہ آخرت کا انعام ہو گیا، اور دنیا کا انعام یہ ہو گیا جو حضور کی غلامی کرے گا، غلام رہے گا مصطفیٰ کا، امام رہے گا ساری دنیا کا۔ یہ بالکل ایک سیدھا سمپل سا طریقہ، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اور حضور کے طریقے پہ عمل کرنے کے بعد صرف جنت نہیں ملے گی، جنت تو اس دنیا میں ملے گی، اس دنیا میں راحت ملے گی، اس دنیا میں سکون قلب ملے گا، اس دنیا میں عزت ملے گی۔ تو حضور سب سے بڑے، اب حضور نے جس کو بڑا کہہ دیا وہ بڑا ہے۔ ہماری سوچ خطا کر سکتی ہے، ہماری باتوں میں غلو ہو سکتا ہے، ایگزیجریشن جس کو کہتے ہیں، مبالغہ آرائی۔ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے، مگر ہم کو ان سے محبت ہے تو ہم بڑھا چڑھا کے تعریف کا پل باندھ دیا ان کو۔ یہ قطب ہے، ابدال ہے، غوث ہے،
نہ جانے کیا کیا ہے. جیسے بمبئی میں ہوتا ہے، سڑک کے کنارے کوئی مجنو سویا ہوا، کپڑے میں پیشاب پاخانہ کر رہا ہے، مگر 5 دلال آگے پیچھے رہتا ہے، بولتا ہے یہ اس بمبئی کا قطب ہے، یہ نماز یہاں نہیں پڑھتا، یہ خانہ کعبہ نماز پڑھتا ہے. تو بمبئی میں جو جس کو چاہے قطب بنا دے، ابدال بنا دے. وہاں کی غنڈہ گردی بھی بہت مشہور ہے، بابا اور دادا بہت مشہور ہے وہاں پہ. تو ہمارے کسی کو غنڈہ بنا دینے سے یا کسی چھوٹے کو بڑا کہہ دینے سے بڑا نہیں ہو جائے گا. جو سب سے بڑے ہیں وہ جن کو بڑا کہہ دیں وہ بڑا ہے. تو ہمارے نزدیک کوئی بھی بڑا ہو سکتا ہے، مگر حضور نے کس کو بڑا کہا؟ ذرا غور سے سنیے. آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں the best among you is one who learns Quran and teaches it to others. تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے. واہ سبحان اللہ. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت نہیں بول رہے ہیں، یہ ہمارے خواجہ غریب نواز نہیں بول رہے ہیں، یہ ہمارے غوث اعظم نہیں بول رہے ہیں. یہ کون بول رہے ہیں؟ جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جو سارے رسولوں کے رسول ہیں، جو سارے پیروں کے سب سے بڑے پیر ہیں. آقا کریم علیہ السلام جس کے قد کے برابر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، نہ پہلے نہ بعد میں، کبھی نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لم یات نذیر فی نظری. آپ کی طرح کوئی نظر ہی نہیں ہے دنیا میں، کوئی نہیں پیدا ہوا. اب جب اتنے بڑے رسول جن کا حسن لاجواب، جن کی بات لاجواب، جن کا خاندان لاجواب، جن کے ماں باپ لاجواب، جن کے پیدائش کا شہر لاجواب، جن کی آرام گاہ لاجواب، سب میچلیس انکمپیریبل. یہ رام گیری کیا جانے مصطفیٰ کون ہے، یہ صاحب نرسنگانند کیا جانے مصطفیٰ کون ہے. واہ یہ گھنٹی بجا کے 2 ٹکا کما کے پیٹ پالنے والا، یہ کیا جانے مصطفیٰ کون ہے. ان کا تو کام ہی ہے، چونکہ وہ نہ ڈی ایم ہے، نہ ایس پی ہے، نہ سائنٹسٹ ہے، نہ پروفیسر ہے، نہ لائر ہے، نہ بیرسٹر ہے، کچھ نہیں ہے. اب جب کچھ نہیں ہے تو پیسہ کمانے کے لیے اندھ بھکتوں کے بیچ میں ہیرو بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک راستہ ہے، اسلام کے پیغمبر کے خلاف بولو، اندھ بھکتوں کے بیچ کا ہیرو بن جاؤ. اب بس کوئی کار دے رہا ہے، کوئی سکے پہ تول رہا ہے، اس سے اچھا سودا اور کیا ہو سکتا ہے. آج سے 50 سال پہلے ایک آدمی پٹنہ میں، بہار کی راجدھانی میں، جی بھر کے مسلمانوں کو گالی دیا، پاکستان بھگا دیں گے، اس کو اوقات یاد دلا دیں گے، اس کا کوئی کیا لگتا ہے یہاں. ان کے لوگوں نے ان کو سکے پہ تول دیا. بہت پڑھا لکھا آدمی تھا وہ، لیکن جب گالی دیا تو لوگوں نے سکے پہ تول دیا. تو اب اس نے اپنا یو ٹرن لیا وہاں سے، بولا اب نہیں، اب فلسفی نہیں بولنا پڑے گا، ورنہ کوئی 1 پیسہ نہیں دے گا. اب علم بولیں گے 1 پیسہ کوئی نہیں دے گا، تو اب مسلمانوں کو گالی دیں گے، سکے پہ تول دے گا. اس کے بعد سے ساری زندگی گالی گلوچ کرتا رہا، اندھ بھکتوں کا ہیرو بنتا رہا. اب بندہ وہ مر گیا. وہ یہ آسان ہے، اسلام کے پیغمبر کو گالی دیں، اپنے بیچ میں ہیرو بن جائیں. آپ صاحب 10 مہنگی کاروں پہ چلیں، لیکن یہ لوگ کچھ نہیں ہیں، چونکہ ان کا مقصد صرف 2 روٹی کمانا ہے. مگر یورپ کا وہ دانشور جو جہاز دے رہا ہے دنیا کو، جو مائکروفون دنیا کو دے رہا ہے، جو صاحب سائیکل، 2 ویلر، 3 ویلر، 100 ویلر کی ٹرین کا فارمولا دے رہا ہے. ہمارا ملک ہندوستان ہے، ہندوستان کے ذرے ذرے سے مجھ کو محبت ہے. لیکن اگر ہندوستان کے لوگ شرابی، پاپی، سڑے ہوئے، زناکار، جوا سٹے باز رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ اس سٹے بازوں سے مجھ کو پیار ہے. اور امریکہ کا کوئی آدمی صاحب جینیس، سائنٹسٹ، بیرسٹر رہے، ایسا نہیں کہ وہ کوڑی کتین ہے، کچھ نہیں ہے. نہیں، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی جس قابل رہے اس کے علم کی قدر کرنی چاہیے. مائکروفون میں بول رہا ہوں انڈیا میں، لیکن دینے والا ڈیوڈ ہکس ہے 7 سمندر پار کا. ماننا تو پڑے گا کہ جس مائک سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ساری مسجدوں میں جمعہ کے دن خطاب ہو رہا ہے، لاکھوں آدمی کو میں اپنی بات سنا رہا ہوں، تو اس کا تو احسان ماننا پڑے گا. اگر وہ یہ ایجاد نہیں کرتا تو آج ہم اپنی بات لاکھوں تک کیسے پہنچاتے. ہوائی جہاز امریکہ کے 2 بھائی نے بنایا، لیکن آج کروڑوں مسلمان اس سے چل کے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے. ماننا تو پڑے گا کہ جس نے بھی دماغ جلا کے یہ سواری دی ہے، کتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہم لوگ 7 دن سمندر میں رہتے تھے اور ابھی 7 گھنٹے میں کلکتہ کے دم سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں. وہ سواری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ماننا پڑے گا کہ بڑا کام کیا اس نے. تو جہاں سے ایروپلین آ رہا ہے،
جہاں سے صاحب مائکروفون آ رہا ہے، جہاں سے کمپیوٹر آ رہا ہے، جہاں سے یہ ساری چیزیں آ رہی، وہاں کے دانشور کے پاؤں کی دھول کے برابر یہ نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر کو گالی دے رہا ہے. یہ ان کے پاؤں کی دھول کے برابر یہ نہیں ہے. اب اس نے کیا کہا میرے پیغمبر کے بارے میں، ذرا غور سے سنیے. وہ کہتے ہیں he is the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular. کیا غضب کی بات کہہ دی. دنیا کی ساری کتابوں کو آنکھ کی پتلیوں میں سمیٹنے والا، دنیا کے ہر ممالک کے بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کا، ان کی جیونی کا ادھین کرنے والا، اینشینٹ ہسٹری، ماڈرن ہسٹری، سب کو آنکھ کی پتلیوں میں سمیٹ لینے والا، 25-30 سال تک لائبریری میں قید کر کے دنیا کے سارے مذاہب اور سارے مہان لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کر کے ان کروڑوں میں سے 100 کو چھانٹ کر اول نمبر پہ جو اس دھرتی کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے ان کی سوچی تیار کرنے والا. وہاں نہ غلو ہے، نہ محبت ہے، نہ عقیدت ہے، صرف حقیقت ہے. وہ بولا میں حقیقت کی تلاش کروں گا. اگر محبت ہوتی تو جس کا وہ کلمہ پڑھتا ہے اس کا نام اول نمبر پہ دیتا، اور جس سائنس کے فیلڈ کا وہ آدمی ہے اس فیلڈ کا جو سب سے بڑا شاہکار ہے اس کا نام دیتا. نہیں دیا. اس نے کہا نہیں، محبت نہیں، عقیدت نہیں، غلو بھی نہیں، مبالغہ آرائی نہیں، بلکہ صرف ریئلٹی، واستوکتا، فیکٹ کی بنیاد پہ میں کتاب لکھوں گا، ترتیب دوں گا. انہوں نے حق ادا کیا مطالعے کا. اس کے بعد جب سوچی تیار کی، پہلا نمبر جس کا دیا ہے دنیا کا سب سے مہانتم سفلتم پروس کی سوچی میں پہلا نام جو دیا ہے وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں he is the only man in history، تاریخ میں وہ پہلا اکلوتا آدمی ہے جو مذہب اور سیاست دونوں سطح پر سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہوا ہے. موسٹ سکسیسفل پرسنالٹی. میں نے یہ باتیں اس لیے کہہ دی کیونکہ آج مسلمان اندر سے مایوس ہیں. مسلمانوں کو لگتا ہے کہ ایک لچا لفنگا گاہے بگاہے اٹھتا ہے اور ہمارے پیغمبر کو گالی دیتا ہے. تو ہر پاگل کی بات کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. پاگل راستہ چلتے کوئی ہمارے اسلام کے خلاف بولے گا تو ہم اس کے پاس کتاب لے کے دوڑ جائیں گے، نہیں تم غلط بول رہے ہو. تو ہم سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا. پاگل کی بات کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. پاگل کا جواب ہے خاموشی. اور اگر اس کا ادیب کچھ بول رہا ہے تو میرا ادیب جواب دے گا، ان کا شاعر کچھ بول رہا ہے تو میرا شاعر جواب دے گا. ایسا نہیں کہ ہر آدمی اپنے ہاتھ میں اس میٹر کو لے کے چلا گیا تھانے میں اور پتھر بازی کرنا شروع کیا. تو وہ گالی بکنے والا تو وہ باہر رہے گا، یہ پتھر مارنے والا جیل میں سڑنے لگے گا. ایسا نہیں ہے. عقل مندی اور ہوش کے ساتھ کام لینا پڑے گا. جب میرے مصطفیٰ کی شان گھٹانے کی کوشش کرے تب آپ گلی کوچوں میں مصطفیٰ کی شان لکھیے، وہ جو شان ان جیسے کافروں کے سرغنہ اور سردار نے جو بیان کیا ہے. اگر اس نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی تو ان کو کہیے کسی ہندوستان کا ایک برہمن جو بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے پیغمبر اعظم کی تعریف میں کیا لکھ دیا. ایک کتاب لکھ دی، محمد دا پروفیٹ آف اسلام. اس نے اس کتاب میں لکھا all these magnificent roles in these departments of human activities he is like a hero. اب اس کو دیوار میں لکھ دیجئے، اب اس کو ہائی لائٹ کیجئے. تمہاری اوقات تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جو کروڑوں کو پڑھایا لکھایا ہے اور تم جیسے کروڑوں کو پڑھا سکتا ہے، اس نے میرے پیغمبر کے بارے میں ریمارک یہ کیا ہے کہ انسانی جیون کے ہر چھیتر میں جو یوگدان اسلام کے پیغمبر نے دیا ہے اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے اس پرتھوی کا لاجواب انسان کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی. واہ 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 سبحان اللہ. یہ ہے. اگر کوئی حضور کو گالی دے تو آپ 1 کروڑ بار مصطفیٰ پہ درود بھیجنا شروع کر دیجئے. اگر کوئی ہمارے پیغمبر کی شادی کے خلاف بولتا ہے تو آپ پیغمبر کی شادی کے فوائد بتانا شروع کر دیجئے. آنا کہ پتھر لیا اس کے گھر پہ مارا اور خود جا کے سڑ گیا، گل گیا، مر گیا. نہیں، ہر چیز کا ایک جواب ہوتا ہے، ایک حکمت ہوتی ہے. ہمارے ہاں چونکہ حکمت کم ہے، جذبات زیادہ. مائک کی آواز تو 1 کلومیٹر جا ہی رہی ہے، پھر بلا وجہ چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مائک اگر نہیں ہے تو چلو چیخیں گے تاکہ وہاں تک آواز پہنچ جائے.
لیکن جب مائک کی آواز پہنچ رہی ہے تو بلا وجہ چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ کپڑا پھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر سے پگڑی پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں ایکٹنگ بہت زیادہ ہے، ہمارے یہاں جذبات بہت زیادہ ہے، ہمارے یہاں عقل سے کام لینے کی ریتی بہت کم ہے. بس 2-4-10 لوگوں کو لے کے بیٹھ گئے، خوب سینہ پھاڑا، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، پھینک دیں گے. آیا پولیس والا سب کو پکڑ کے لے کے چلا، کوئی ادھر سے بھاگا، کوئی ادھر سے بھاگا. عقل مندی اور حکمت سے کام لیا جاتا ہے، صبر سے کام لیا جاتا ہے. صبر تو ساری مخالفتوں کی دیواروں کو توڑ دیتا ہے. قرآن شریف میں اکثر جگہوں پہ آیا وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو اور صبر کرتے رہو تو کامیابی تو تمہارے لیے. نہیں دیکھا ظالم بولا تھا کہ 3 دن میں تباہ کر دیں گے، نام و نشان نہیں چھوڑیں گے غزہ میں. 16 مہینے کے بعد آج ساری دنیا دنگ ہے کہ جس کے شہر کو اجاڑ دیا گیا یہ زندہ کیسے ہے، یہ موٹا تازہ کیسے ہے، یہ قیمتی قیمتی کاریں کہاں چھپی ہوئی تھی جو آج سڑکوں پہ دوڑ رہی ہیں. پتا چلا ساری دنیا آج اس صبر کرنے والے نوجوانوں کو داد دے رہی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ایٹم بم تجھ کو تباہ نہیں کر سکا، ایمان کی طاقت آج ایٹم بم پہ غالب آ گئی ہے. واہ 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 واہ، کیا بات. ساری دنیا جان رہی ہے، سارے 200 کروڑ مسلمانوں کا سینہ آج بھاگ بھاگ ہو رہا ہے. ان دلیروں کو سلام کر رہا ہے مسلمان، ان کی بہادری کا لوہا مان رہا ہے مسلمان. دنیا کی 2 سپر پاور مل کر کے ان نہتھے نوجوانوں کو زیر نہیں کر پایا. ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر صلح کرنے کی باتیں کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اے مسلمان، اگر تم صبر کرو اور حکمت سے کام لو کوئی تجھ پہ غالب نہیں آئے گا، چونکہ ان کے ساتھ بم ہے، بارود ہے، بندر ہے، سور ہے. تیرے ساتھ تیرا خدا ہے، تیرا مصطفیٰ ہے، تیرا غوث ہے، تیرا خواجہ ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا، اگر تم تقوی اختیار کرو اور صبر کرو. ہمارا ایک چیپٹر ختم ہوا کہ حضور سب سے بڑے ہیں. حضور جو بات کہہ دیں وہ بات سب سے بڑی ہے. زور سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں غور سے سنیے تو کہ تقریر ہماری تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ تو آدھا گھنٹہ میں ساری باتیں کہہ جاتے ہیں، لیکن ہم نہیں کہہ پاتے، ہم سے نہیں ہو پاتا ہے. ہم سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے میری. ہاں اس لیے سے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے میری گفتگو. آپ صبر کریں گے، آپ لوگ میری بات سنیں گے، صبر کریں گے. صبر کریں گے تو قرآن کے عجائبات آپ کے سامنے میں رکھوں گا، ونڈرز آپ کے سامنے. ایک مطالعہ، ایک چیپٹر قرآن کا جس سے ہمیں روحانی خوراک ملتی ہے، جس سے ہمیں روحانی توانائی ملتی ہے. ہم لوگ تو ماں باپ کے مرنے کے بعد بچے کو بولا قرآن پڑھوا لیتے ہیں، لیکن قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ صرف ماں باپ کے مرنے کے بعد پڑھوا لیں. The Quran has been revealed to read it, to understand it, to consider in it, to act upon it. قرآن نازل اسی لیے ہوا ہے تاکہ اس کو پڑھا جائے، اس کی آیتوں میں غور کیا جائے. اللہ نے کیا فرمایا؟ تبارک وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ كِتَابٌ مُبَارَكٌ، ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جو برکت والی ہے. کیوں نازل کی؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ اس کی آیتوں میں دماغ لڑائیں، اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، دماغ لگانے کے بعد نصیحت وہاں سے حاصل کریں عقل مند لوگ، وہاں سے حکمت کے موتی حاصل کریں. نعت خوانی زیادہ لوگ اسی لیے پسند کرتے ہیں چونکہ وہاں دماغ لڑانے کی بات نہیں ہوتی، وہاں سے مزہ لینے کی بات ہوتی. قوالی اسی لیے پسند کی جاتی کیونکہ وہاں ڈم ڈم رہتا ہے، وہاں ہارمونیم طبلہ باجا رہتا ہے. بے وقوفوں کی جماعت ڈم ڈم سنتی ہے، بے وقوفوں کی جماعت ہارمونیم اور طبلہ باجا کے پیچھے پاگل ہے. ڈانس سریما ہال میں 200 روپے کا ٹکٹ لے کے 3 گھنٹہ بیٹھ کے آنکھ کو گناہوں سے سیکتے رہنا، اس سے بڑا گدھا کوئی ہوگا دنیا میں؟ اپنا پیسہ دے کے 3 گھنٹہ بیٹھ کے آنکھ کو زنا کا سامان کرواتے رہے، اس سے بڑا احمق کوئی ہوگا. کفار و مشرکین کا چونکہ کوئی مقصد حیات ہی نہیں، اس کا ایم آف لائف نہیں ہے، انجوائے کرنا اس کا مقصد ہے. اسی لیے وہ سمندر کے کنارے جاتے ہیں، ننگے ہو کے ڈبکی لگایا اور سمندر کے بالو پر جا کے لیٹ گیا. انجوائے ہو رہا ہے، زندگی کا مزہ لے رہے ہیں. بے وقوف ایسے ہی انجوائے لیتا ہے، عقل مند لوگ ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتا.
عقل مند لوگ دنیا کے نظاروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے. وہ سمندر کے کنارے ننگا ہو کے ڈبکی لگا کے سو کر کے ہاہو کر کے انجوائے نہیں کرتا ہے، بلکہ سمندر کے کنارے مصلی بچھا کے نماز پڑھ کے کہتا ہے مالک کتنی بڑی قدرت ہے تیری کہ سمندر کے کنارے بمبئی جیسا مہان شہر تو نے آباد کر دیا. واہ سبحان اللہ. اور اگر وہ سمندر کا پانی 10 فیٹ بلند ہو جائے تو سارا شہر اس کی آغوش میں ڈوب جائے گا. بے وقوف اسی سمندر کے کنارے بدکاری کر رہا ہے، زنا کرتا ہے. ہل اسٹیشن جہاں نیچے گرمی میں بدن جل رہا ہے، ہل اسٹیشن پہ برف گر رہی ہے. ہمارے گھر کے بغل میں ہے ادھر کون پہاڑ بولتا ہے اس کو، ماساور سلیگوڑی کے بغل میں جو پہاڑ، دارجلنگ کا پہاڑ. اگرچہ ہم آج تک نہیں گئے ہیں، ابھی 10 دن پہلے ایک پروگرام میں گئے تھے تو اسی علاقے سے گزر رہے تھے، مگر دارجلنگ پہاڑ پہ نہیں چڑھے ہیں. فرصت ہی کہاں ہے جلسہ جلوس سے کہ دارجلنگ پہاڑ گھومنے کے لیے جائیں. وائف بولتی ہے کہ ہم گھوسی سے آپ کے پاس آ گئے اور بغل میں دارجلنگ، ہمارے یہاں سے لوگ گھومنے آتے ہیں اور آپ بغل میں ہم کو لے کے نہیں جاتے ہیں. ہم بولے مت جاؤ وہاں پہ، دارجلنگ پہاڑ مت دیکھو، بس مدرسہ دیکھو، گھر دیکھو، اس کے بعد مر جاؤ جنت میں جا کے دیکھنا وہاں ساری نعمتیں. کیا یہاں پہاڑ دیکھنا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بے وقوف پہاڑ پہ جا کے، جبکہ وہاں مئی جون میں نیچے بدن جل رہا ہے، بازو میں پہاڑ ہے، وہاں برف گر رہی ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ وہاں پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ کے کہتا مالک نیچے بدن جل رہا ہے، یہاں برف گر رہی ہے، کس قدر تیری نعمتیں ہیں اس پہاڑ پر، یہاں تو سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے. واہ واہ واہ. جہاں سجدہ کرنا چاہیے وہاں بے وقوف زنا کر رہا ہے. کاٹھمانڈو پہاڑ پر ہے، زناکاری کا اڈا ہے. اوٹی تمل ناڈو میں خوبصورت شہر ہے، اوٹی پہاڑ پہ آباد ہے، زناکاری. سمندر کے کنارے گوا اور بمبئی میں زناکاری. گارڈن اس کو دیکھنے کے بعد دل کھل جاتا ہے. شالیمار باغ، نشاد باغ، یہ 2 باغ ہیں کہاں کشمیر میں، سری نگر میں. بیچ میں اتنی بڑی جھیل پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. جھیلوں کا شہر سری نگر میں جھیل. اب وہ جھیل میں جہاں چاروں طرف شہر ہے بیچ میں جھیل ہے، تو وہاں وضو کر کے کنارے نماز پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ چاروں طرف شہر اور بیچ میں جھیل نہیں. اب وہاں بوٹ میں جھیل کے اندر بندہ زنا کر رہا ہے. تب دنیا کورونا نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ سارا گھر جیل نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اللہ کی خوبصورت دنیا ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جب بھی باغ میں داخل ہو جاؤ، جب جاؤ گلمرگ، جب جاؤ نشاط باغ، بے وقوف تو ہنستا ہے، انجوائے کرتا ہے، عورت کے پیٹھ پہ ہاتھ دے کر کے ایسے ایسے کرتا ہے. لیکن عقل مند کیا کرتا ہے؟ عقل مند وہاں مصلی بچھا کے نماز پڑھ کے کہتا ہے معبود جب یہ دنیا کا باغ اتنا حسین ہے تو جنت کا باغ کتنا حسین ہوگا. واہ 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 کیا بات ہے. یہ جو تماشا زناکاری کا، جن سے ٹی شرٹ پھٹا ہوا پہننے کا، اچوما چاٹی کا جو ہو رہا ہے، یہ سب بے وقوفوں کی کہانی، سب گدھوں کی کہانی ہے. عقل مند سوچتا ہے، عقل مند غور و فکر کرتا ہے. عقل مند کو فرصت کہاں ہے 24 گھنٹے گٹکا چبانے کی. میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا تھا بنارس میں، صاحب آپ پان کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کہا شہریار جتنی دیر پان چباؤں گا اتنی دیر میں 10 بار درود پڑھ لوں گا. واہ 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 سبحان اللہ. بس پیسہ کمانا، گاڑی خریدنا، مکان بنانا، بیوی کو لے کے بازار میں گھومتے رہنا، دوسرے مردوں کو دکھاتے رہنا، اور دوسرے مرد گھر میں آ جائے تو بس مولانا صاحب کے پاس تعویذ لینے کے لیے آ جانا. ایک مولانا صاحب کہہ رہا تھا لکھنؤ میں کہ ایک مولوی صاحب کی تعویذ بہت مشہور تھی دوسروں کو پیار میں پھنسانے کی. اس کی اپنی بیوی کو دوسرا پڑوسی لے کے بھاگ گیا. اب پتا چلا کہ وہ پیار کا کام اسی مولوی سے کروایا تھا. وہ کیا تماشا کھڑا کر دیا ہے. عقل مند وہ ہے جو غور و فکر سے کام لیتا ہے. عقل مند وہ ہے جو غور و فکر سے کام لیتا ہے. اللہ نے اتنی بڑی وشال پر ہم دنیا کو پیدا کیا تاکہ میں درخت کو دیکھوں، میں پہاڑ کو دیکھوں، میں ندی نالے کو دیکھوں، میں اگنے والی فصلوں کو دیکھوں، میں ڈیزرٹ کو دیکھوں، میں ماؤنٹین کو دیکھوں، میں اوسین کو دیکھوں، میں کسی شرابی کی ذلت کو دیکھوں، میں کسی بادشاہ کے بیٹے کے بھیک مانگنے کو دیکھوں، اور کسی بھیک مانگنے والے چائے بیچنے والے کا سنہاسن پر بیٹھ کے راج کرنے کو دیکھوں، وہاں سے نصیحت کے موتی حاصل کروں. اس لیے قرآن نازل ہوا ہے تاکہ آیتوں کو پڑھو، غور کرو، نصیحت وہاں سے حاصل کرو اور ایک اچھا انسان بن کے دنیا میں جیو، مرنے کے بعد خدا کی جنت میں چلے جاؤ.
वाह 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 सुभान। اب میں قرآن کی ایک آیت پہ غور کرتا ہوں، دیکھیے کیا کیا وہاں سے پتہ چلتا ہے، آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ اب ایک مطالعہ قرآن کریم کا، بس ایک آیت میں پڑھتا ہوں، دیکھیے وہاں سے کس قدر نصیحت کے موتی ملتے ہیں اور اللہ نے کیا کہا۔ کیونکہ ہم لوگ کہانی کی زبان زیادہ سمجھتے ہیں، اور قرآن شریف میں بے شمار کہانیاں موجود ہیں۔ اب ان کہانی کے ذریعے ہمارے لیے عبرت کی خوراک اس میں رکھی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، ان کہانیوں میں، ان باتوں میں عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی بات ہے۔ بس ایک چیپٹر کھولتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا، پھر اجازت ہوگی تو دوسرا چیپٹر کھولوں گا، نہیں تو پھر میں تقریر ختم کر دوں گا اگر آپ کی توجہ رہی۔ بس دیکھیے سورہ یوسف قرآن شریف میں ہے۔ ہمارے علماء کرام سب ہم سے بڑے ہیں، ہم تو ایک چھوٹا موٹا وائز ہیں، یہ لوگ تو 24 گھنٹے پانچوں نمازیں باجماعت مسجد میں پڑھتے ہیں۔ ہم اسی لیے ان کو بڑا کہتے ہیں کہ پیر صاحب کو جو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو تو جاہل بڑا کہتا ہے، مگر جو قرآن سیکھے سکھائے اس کو مصطفیٰ بڑے کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اس لیے سبحان کوئی جاہل پیر بڑا نہیں ہے۔ مسجد کا امام جو جمعہ کے دن خطاب کرتا ہے، جو عیدین میں تقریر کرتے ہیں، جو نکاح کے وقت نکاح کی محفل میں خطبہ دیتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھتے ہیں، جاہل پیر کو ہم بڑا کہتے ہیں، مگر ان کو تو مصطفیٰ بڑا کہتا ہے۔ واہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہو دوسروں کو سکھاتا ہو۔ بھلے ہی آپ کے نزدیک وہ بڑا نہیں ہے، جاہل پیر کا جاہل بیٹا بڑا ہے، مگر رسول پاک کے نزدیک وہ مسجد کا امام بڑا ہے جو قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ مدرسے کا وہ عالم بڑا ہے جو قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اس حدیث پاک کو ہر مدرسے میں بالکل چسپاں کر کے لکھیے، انگریزی میں، ہندی میں، اردو میں اور عربی میں حدیث پاک کا جملہ لکھیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نہ کوئی انجینئر بڑا، نہ ڈاکٹر بڑا، نہ پروفیسر بڑا۔ انجینئر ہیں اپنے ڈپارٹ کے بڑے، ڈاکٹر ہیں اپنے ڈپارٹ کے بڑے، مگر تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ یہ حضور نے فرمایا۔ اب ذرا قرآن کا ایک چیپٹر کھولتے ہیں، ہم بھی سیکھتے ہیں اور آپ بھی سیکھیے۔ اس میں دیکھیے کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ سورہ یوسف اکثر لوگ اس کو سنتے ہیں نماز میں، چونکہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین یہ سب کو معلوم ہے۔ حافظ قرآن بھی عشاء فجر میں وہی پڑھتے ہیں، جو بیچارہ مولانا جس کو 10-20 صورتیں یاد ہیں وہ بھی اسی کو پڑھتے ہیں۔ حافظ کو امام رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی وہی پڑھتے ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اور جو مولانا صاحب ہیں وہ بھی وہی پڑھتے ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ مولانا صاحب بھی وہی پڑھتے ہیں، اور آپ ہی جی رکھے تھے تاکہ ہر مہینے میں ہر نماز میں الگ الگ سورے پڑھیں گے، کیسے ہوگا؟ اس کے تو مشق چاہیے، پریکٹس چاہیے۔ نماز میں حدر کے ساتھ تب رمضان میں سنا دینا اور ہے، ترتیل سے نماز میں تلاوت کرنا اور ہے، اس کے لیے مولانا اور حافظ دونوں برابر ہے۔ تو جونوں جس پہ مشق، اور چکا الف لام را یہ سب کو معلوم ہے، اسی میں ایک آیت ہے نحنو نقص علیک احسن القصص۔ اللہ کہتا ہے ساری کائنات کا خالق مالک، ہم تمہارے نزدیک بہترین کہانی بیان کرتے ہیں، احسن القصص، دا بیسٹ اسٹوری، سب سے اچھی کہانی۔ اب وہ اس میں کہانی کیا ہے؟ اب پوری کہانی بیان ہونے کے بعد اخیر میں اللہ کہتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ ان کہانیوں میں عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی بات ہے۔ پہلے اس احسن القصص پہ میں ایک نظر ڈالتا ہوں۔ پوری تفسیر بیان کریں گے تو 3 گھنٹے میں سورہ یوسف بیان کریں، مگر میں 3 منٹ میں بیان کرتا ہوں پوری کہانی، تاکہ جب بھی آپ سورہ یوسف سنیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، جب بھی سنیں تو یہ پورا بیک گراؤنڈ آپ کے دماغ میں آ جائے کہ اللہ اس میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ نے غور سے سنا تو آپ کی طبیعت مچل جائے گی، اور آپ ضرور اس موجودہ وقت میں جو آپ کو ڈھارس بندھانے کے لیے جو جملے چاہیے، جو باتیں چاہیے، وہ یہاں ساری باتیں مل جائیں گی۔ ہم لوگ احساس کمتری کے شکار ہیں، ہم لوگ نرفسنس کے شکار ہیں، ہم لوگ مایوسیت کے شکار ہیں، ہم لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، اور یہ فطری بات ہے، کیونکہ ایک طرف دبانے کی، اپریسڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، دبانے کی، نکالنے کی، بھگانے کی، ہمارے ڈیولپمنٹ کے چھیننے کی، ہمارے خلاف میڈیاز پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ہم اپنے مستقبل کے بارے میں ہم چنتت ہیں، فکر مند ہیں، ہمارا بھوشیہ کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ لوگ نرفسنس کے شکار ہو گئے۔ ذرا دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے
نحن نقص علیک احسن القصص، میں بہترین کہانی سناتا ہوں. کہانی یہی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے، ایک بیٹا جناب یوسف علیہ السلام دوسری بیوی سے، ان سے بہت پیار کرتے تھے چونکہ ان کی ماں نہیں تھی، بہت پیار کرتے تھے. ماں کا پیار باپ کا پیار دونوں ان کو دینا ہے. اب دوسرے بھائیوں کو تھوڑا سا رشک ہوا، آپ اپنی زبان میں کہہ دیں حسد ہوا، رشک ہوا کہ باپ کی چاہت ان کی طرف زیادہ ہے. ایک بہانہ لے کے باپ سے ان کو لیا کہ اس کو لے جاتے ہیں تفریح کے لیے، گیا لے جا کے کنویں میں ڈال دیا. نہ یہ رہیں گے نہ باپ کا سارا پیار یہ پائیں گے، ہم لوگوں کی طرف باپ کی توجہ نہیں ہے. تو بھائیوں نے ایک عام انسانی کمزوری کے تحت جناب یوسف علیہ السلام کو لیا اور جا کے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہاں سے کپڑا لے کے کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا لیا. جناب یوسف علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھ کی بینائی چلی گئی، کیونکہ بہت محبت تھی آپ کو. ایک قافلہ آ رہا تھا، قافلہ آیا، وہاں خیمہ لگایا، پانی پینے کی ضرورت ہوئی، کنواں میں گئے، جب ڈول سے نکالا پانی تو یوسف علیہ السلام اس ڈول سے نکل گئے. سبحان اللہ، اتنے خوبصورت تھے جناب یوسف علیہ السلام، بالکل وائٹنیس تھا آپ کے حسن میں، آپ کی حسن میں صباحت تھی، یعنی وائٹنیس تھا. اور آقا علیہ السلام کے حسن میں ملاحت ہے، نمکینیت ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی. واہ واہ وائٹنیس حسن میں جس میں اجلا پن ہو، صباحت ہو، اس سے زیادہ پرکشش حسن ہوتا ہے ملاحت میں. ملاحت میں آقا علیہ السلام کے حسن میں ملاحت تھی. اس لیے آقا علیہ السلام کے حسن کے بارے میں سیدہ عائشہ نے کیا کہا؟ سیدہ عائشہ نے کیا کہا؟ جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر تو لوگوں نے، عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی. اگر وہ مصر کی عورتیں میرے سرکار کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی. کیا بات ہے، کتنا حسن میرے سرکار کا تھا. جناب یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دنیا کا دیا گیا، اتنی خوبصورت. ڈول میں نکلا، قافلہ والا دل سے خوش ہوا اور اس کو لیا اور مصر کے بازار میں جا کے بیچا. عزیز مصر نے خریدا اور اپنے گھر میں لیا. خوش نصیب ایک ناز کرنے لگے کہ ایسا حسین و جمیل شہزادہ میرے گھر میں آ گیا ہے. جیسے جیسے جوانی کی طرف بڑھتے گئے، عزیز مصر کی بیوی زلیخا عاشق ہو گئی. اگر اللہ رب العزت نے جناب یوسف کو اس گناہ سے بچایا، جتنے پیغمبر ہیں دنیا میں سارے پیغمبر، ان کی ماں، ان کے باپ، سارے لوگوں کو اللہ نے زنا کی نحوست سے بچایا ہے. کافر ہونا الگ چیز ہے مگر زنا کرنا الگ چیز ہے. آدمی بدعقیدگی سے کافر ہے لیکن جب وہ ہوش میں آیا کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. لیکن شراب پینا انتہائی درجے کی غلاظت، زنا کرنا انتہائی درجے کی نحوست. زنا کاری سے کوئی بڑا بچہ کبھی نہیں پیدا ہو سکتا ہے. زنا کرنے والی عورت سے کوئی مہان کبھی نہیں جنم لے گا، کامیاب ترین انسان. اور زنا کرنے والے سے بڑی اولاد کبھی نہیں پیدا ہوگی. اس لیے اللہ نے اپنے محبوبین کو، ان کے والدین کو زنا کی نحوست سے بچایا. اور اس حدیث میں اس کے بارے میں آیا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس چونکہ کوئی بڑا قطب ابدال ایک غلیظ عورت سے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ قدرت کا تو قانون ہے کہ ماں اگر ہوئی سیدہ فاطمہ کے رات سجدے میں، دن شوہر کی خدمت میں. اب باپ ہوئے مولا علی، دن بھر جہاد رات بھر سجدہ، تب اس کی کوکھ سے بچہ پیدا ہوا. ہسٹری میکر، تاریخ ساز حسین اور حسن جیسا بچہ پیدا ہوا. واہ سبحان. ایسا نہیں کہ گٹکا کھائیں، دن بھر پھرکی پھینکیں، نماز چھوڑیں اور بچہ قطب ابدال پیدا ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. قطب ابدال پیدا ہونے کے لیے باپ جب سید غیاث الدین ہوئے، دن بھر حلال روزی کی تلاش، ماں رات بھر عبادت، تہجد کے بعد بیٹھتی اور فجر کے بعد اٹھتی مصلی سے. حاملہ ہوئی تو پیٹ سے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. جو بچہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا تھا وہ ماں کے پیٹ میں کلمہ پڑھ رہا تھا. جب ماں ہوئی سیدہ ماہ نور، اب باپ ہوئے سید غیاث الدین، تب بیٹا 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین اجمیری پیدا ہوا. واہ 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 واہ. اور جب باپ ہوئے مفتی نقی علی خان اور ماں ہوئی تہجد گزار، تب بیٹا احمد رضا خان پیدا ہوا. اور جب باپ ہوئے مجدد اعظم
माँ हुई आबेदा जाहिदा, तब बेटा 1.5 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद मुफ्ती आजम हिंद पैदा हुए। और जब नाना हुए मुफ्ती आजम हिंद और दादा हुए हुज्जतुल इस्लाम, काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, अब बाप हुए मुफस्सिर आजम हिंद, और माँ हुई जेवरात बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह दिलाने वाली। और जब इसको का बच्चा 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अजहरी ताजु शरिया बात है, वाह। नारे तकबीर, ऐसा नहीं होता। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। ऐसा नहीं होता है कि जैसे चाहें जिए और रिजल्ट उसके उल्ट उसके बरक्स हो जाए, नहीं होता है। पैर दबाने से उस्ताद का कोई मुदर्रिस कोई मुफक्किर नहीं बनता है। पैर दबाने से सवाब मिलता है, सवाब मिलेगा तो जन्नत जाएगा, वो दुआ मिलेगी उस्ताद की, लेकिन बहुत बड़ा राइटर नहीं बन पाएगा। राइटर बनने के लिए 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा उसको, खतीब बनने के लिए उसको मुताला करना पड़ेगा। अब उसको मुदर्रिस बनने के लिए उसको किताब 5 जो सिलेबस में है उसके अलावा 15 किताब और अलग से पढ़नी पड़ेगी, तब उसका ब्रेन बढ़ेगा, तब मालूमात में इजाफा होगा। वरना मुफ्ती भी बन जाएंगे और टेढ़ी मेढ़ी तहरीर उसकी होगी, उर्दू में ठीक से लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी। उस्ताद का पैर दबाने से सवाब मिलता है, खैनी लटा के देने से, अगर उस्ताद को नहीं खाना चाहिए मगर शागिर्द को सवाब मिल जाएगा, क्योंकि उस्ताद की खिदमत कर दी उन्होंने, कर दिया। तो अब पैर पे दबाना है और उस्ताद का कपड़ा भी धो देना है और 8 घंटे किताब पढ़ना है। इधर से उस्ताद की दुआ चलेगी, उधर से उसकी मेहनत चलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। वाह 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 वाह। ये होता है। और हमारे यहाँ एक तरफा है, एक आदमी बोलता है नहीं कुछ नहीं होता, अल्लाह जो चाहेगा सो होगा, अल्लाह चाहेगा तो हम डीएम बन जाएंगे, अल्लाह चाहेगा तो हम बहुत बड़ा अरबपति बन जाएंगे, सोने से हांडी निकल जाएगी। अल्लाह चाहेगा तो आसमान से हीरा बरस जाएगा। क्या साहब, अल्लाह चाहेगा तो आम के पेड़ से डायमंड निकाल देगा, मगर अल्लाह ऐसा चाहता है क्या कि आम का पेड़ लगाओ डायमंड हम लगा दें उसमें? नहीं नहीं, अल्लाह चाहता है कि आम के पेड़ से आम, लीची के पेड़ से लीची, कटहल के पेड़ से कटहल, गेहूं के पौधे से गेहूं। ये निजाम कुदरत है, अल्लाह का कानून है। बाकी अल्लाह चाहे तो सब सोना निकाल दे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिस्टम यही है कि गेहूं के पेड़ से गेहूं, धान के पेड़ से धान, कटहल के पेड़ से कटहल। क्या मतलब? जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसा बच्चा। अब नहीं बच्चा ठीक हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, ताबीज ले आएंगे बरेली शरीफ से मसौली शरीफ से कचौदा शरीफ से ताबीज ले आएंगे, तो ठीक है आम का पेड़ लगा दीजिए और 1 करोड़ ताबीज उसमें डाल दीजिए, अब वहां के सेब निकल जाए। नहीं होने वाला इस दुनिया में। इस दुनिया से हट के दूसरी दुनिया खोजनी पड़ेगी। इस दुनिया में आम के पेड़ से आम ही निकलेगा। 1 लाख ताबीज डाल दें, अजमेर शरीफ में जाके बैठ जाएं 50 साल तक, गरीब नवाज भगा देंगे वहां से। बोलेंगे कि तुम बोलोगे कि हमारे घर में एयरपोर्ट हो जाए, ये कैसे हो जाएगा? एयरपोर्ट होने वाला है क्या? तो गरीब नवाज वहां जाके वही दुआ कबूल होती है जो दुआ सिस्टम के लायक हो, जो दुआ नेचर सिस्टम के हो। अब बच्चा पढ़े न लिखे, मेरे बच्चे को डीएम बना दीजिए, ऐसा थोड़ी होने वाला। मैट्रिक में मेहनत करें 10 घंटे 95% नंबर लाए, इंटरमीडिएट में मेहनत करें 12 घंटे, नंबर लाएं 98%, ग्रेजुएशन में मेहनत करें 16 घंटे, नंबर लाएं 99%। उसके बाद अब आईएएस कंपटीशन में बैठना है, रिजल्ट शानदार है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का। अब बैठना है पीटी में। अब चला गया बंदा अजमेर परनपुर से, का बाबा मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की है, मैंने 10 घंटे पढ़ा है, मैंने 12 घंटे पढ़ा है, मैंने 16 घंटे पढ़ा है, बस दुआ फरमा दे हुजूर। गरीब नवाज मचल के दुआ कर देंगे कब्र में। इधर से इसकी मेहनत जाएगी, उधर से गरीब नवाज की दुआ चलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी। यही है दुनिया के हर सिस्टम में यही होता है। ऐसा नहीं कि ताबीज ला के दे दे, लोबान सुबह जला दे और ढेर ग्राहक आ जाए, ऐसा नहीं होता है। चाहे 1000 पानी छीटो और लोबान जलाओ, ग्राहक नहीं आने वाला है। ग्राहक कब आएगा? मुंह शीरी, क्या बोलता, मुल्क गिरी, जबान शीरी, मुंह अच्छा रखिए, उसूल के पाबंद बनिए, ग्राहक से अच्छा सलूक कीजिए, माल अच्छा रखिए, ग्राहक को ताजा ताजा कड़ा कड़ा नोट उसको दीजिए। सड़ा हुआ नोट देंगे फिर दोबारा कभी नहीं आएगा वो। जैसे 100 रुपए उसने दिया और आपने बिल्कुल फटा हुआ 50 रुपए नोट उसको दिया, 10 रुपए सड़ा हुआ दे दिया, फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। अगर आप उसने 100 रुपए दिया, 50 रुपए का सामान खरीदा, तो और आपने दूसरा 50 रुपए खोज करके नया करंट नोट दिए, तो फिर दोबारा दौड़ के वो आएगा। ये है ग्राहक को खुश करने का तरीका।
گراہک کو خوش کرنے کا طریقہ، تجارت کے بھی اصول ہوتے ہیں، زراعت کے اصول ہوتے ہیں. دینا چاہیے 10 کے جی یوریا تو دے دیں 20 کے جی یوریا تاکہ ڈھیر فصل پیدا ہو، ساری فصل جل کے راکھ ہو جائے گی. دنیا کا سارا کام سسٹم سے چلتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے، سسٹمز ملاحظہ کیجیے. اللہ رب العزت سارا سنسار چلاتا ہے اور اپنے بڑے لوگوں کو گناہوں سے کیسے بچاتا ہے. یہ دنیا میں جائیں گے، کروڑوں کو کی رہنمائی کریں گے، کوئی آدمی ان کی شخصیت پہ انگلی نہ اٹھائے. ہاں، غریب ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ زناکار ہونا، شرابی ہونا، سود کھانا یہ عیب کی بات ہے. آپ رہیں غریب، اصول کے پابند، کرائے کے گھر میں رہیں، حلال کھائیں، آپ کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتہ آئے گا. واہ 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 واہ. اگر آپ حرام کھا کے برنپور میں سب سے بڑا 10 منزلہ مکان بنا لیا، فرشتہ تو اس گھر میں آئے گا نہیں، شیطان کا بسیڑا رہے گا. اور جب شیطان کا بسیڑا رہے گا تو کبھی چین نہیں ملے گا، چہرے پہ پھپڑی پڑے گی، چہرہ کالا رہے گا، سماج میں ذلیل ہوں گے، شیطان کا اڈا رہے گا، بال بچے خاندان سب تباہ ہو جائیں گے. اور دعا بھی قبول نہیں ہوگی اگرچہ 50 حج کر کے کعبہ میں چلے جائیں، کیونکہ طریقہ ہے کہ حلال کھا کر اپنے محلے کی مسجد میں دعا کر. اگر حج فرض نہیں ہے تو مت جا کعبہ. حلال کھا کے محلے کی مسجد میں جو دعا کرے گا، حرام کھا کے کعبہ کے اندر جو دعا کرے گا وہ دعا رد ہو جائے گی. حلال کھا کے محلے کی ٹوٹی مسجد کی دعا قبول ہو جائے گی. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. یہ اسلام کہتا ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے. بس عمرہ پہ عمرہ ٹھوکے جانا ہے، پیسہ حرام کا ہے، جھوٹ کا پیسہ، لوٹ کا پیسہ، صاحب دوسروں کو ٹھگنے کا پیسہ. اب یہ عمرہ ٹھوک رہے ہیں، 50 عمرہ کر لیں نہیں قبول ہوگا. کیوں؟ حرام کے پیسے سے جانے والا. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے آواز لگاتا ہے ایک فرشتہ، لا لبیک ولا صادق زادک حرام وحجک مردود. جیسے ہی احرام باندھتا ہے اور لبیک کہتا ہے بندہ، فرشتہ آواز لگاتا ہے، لا لبیک، تیرا لبیک قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں ہے، تیرا سفر کا سارا خرچہ حرام کا ہے، تیرے حج کو تیرے چہرے پہ مار دیا جاتا ہے. دنیا میں جان گئے حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب، اللہ کے نزدیک کوڑی کے 3، کوئی ویلو نہیں اس کا. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ صاحب انہوں نے جو حج کیا پیسہ بھی گیا، کوئی اجر بھی نہیں ملا. پاک مال، نیک ارادے سے دنیا جانے نہ جانے میرا رب جانے. 5 وقت کی نماز پڑھنے مسجد جاتا ہوں، کون سا مالا پہن کے کون 5 گاڑی پہ جاتا ہوں. نماز فرض ہے پڑھ رہا ہوں، حج فرض ہے چلا گیا روتے ہوئے کعبہ. یہ حج مبارک کا بورڈ ہے، یہ 5 دن سے گانا چل رہا ہے، یہ گاڑی آگے پیچھے ہے، جانے میں نماز چھوٹ رہے، آنے میں نماز چھوڑ دیا سامان کھوجنے کے چکر میں. یہ کون سا حج ہوا؟ حج مبارک، حج مبارک، حج مبارک. وہ حج نہیں ہے، حج ہے وہ پاک مال، پاک ارادے سے نکلا. جیسے لبیک کہتا فرشتہ آواز دیتا ہے، جاؤ جاؤ، تیرا سفر کا خرچہ حلال کا ہے، تیری نیت پاکیزہ ہے، تیرا حج قبول ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے. حج مبرور کا بدلہ جنت. اس لیے ہمارے امام صاحب لوگ بھی عمرہ کے لیے زیادہ لالائیت نہ ہو جائیں کہ ٹاکا دیجئے، آپ کا ٹاکا مدینہ میں خرچہ کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. کیا بات ہے، ٹاکا دیجئے. یہ مدینہ کا نام لینا ہے اور بھیک مانگنا کام ہے، نشانہ ہے پیسہ لینا. اب مدینہ کا نام لے لیا تاکہ لوگ پیسہ دینے لگے، آپ پیسہ دیجئے مدینہ میں خرچہ کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مدینہ جانے کے لیے دوسروں سے بھیک نہیں مانگنا ہے، حج کرنے کے لیے قرضہ نہیں لینا ہے. حج سب پر فرض نہیں ہے. نماز فرض ہے، پہلے جو فرض ہے وہ پڑھیے. اب فرض ہے جو ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں. عمرہ اور حج کے لیے مان کر رہے، اس کا مطلب ہے یہ سوچ اسلامی نہیں ہے. اسلامی سوچ یہ ہے جو فرض ہے مجھ پر پہلے اس کو ادا کیا جائے. نماز ہر دیہاتی، شہری، مسلمان، عاقل، بالغ، مرد، عورت سب پر فرض ہے. کپڑا نہیں، ننگے پڑھو. کھڑا نہ ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھو. کسی صورت میں معاف نہیں ہے. جلسہ کرانا فرض نہیں، نماز پڑھنا فرض ہے. نعت پڑھنا فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے. دستار بندی کا جلسہ فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ نماز ہی پڑھتے رہے، مسجد میں سب کام نہیں کرے. نہیں، جلسہ بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، نعت بھی پڑھی جائے گی، نماز بھی پڑھی جائے گی. جو کہتا ہے کہ فاتحہ میلاد سب کرنا حرام ہے، صرف نماز پڑھو، وہ بھی جائے گا جہنم میں. اور جو کہتا ہے فاتحہ میلاد توشا لنگر لے کے رہو، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، غوث خواجہ جنت لے جائے، وہ بھی جہنمی ہے. یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہ نماز بھی ہوگی، نیاز بھی ہوگی، جلوس محمدی بھی نکلے گا، حج و زکات بھی ادا کیے جائیں گے، فرض بھی ادا ہوگا، نفل بھی ادا ہوگا، سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے چلا. کیا بات ہے، بہت اچھے. یہ ہے مسلک اعتدال، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. ادھر گئے تو جہنم، ادھر گئے تو جہنم.
جو لوہبان لے کے، اگربتی لے کے، چادر لے کے، پھول لے کے، گاگر لے کے، جلوس محمدی لے کے، لائٹنگ لے کے، لنگر غوثیہ لے کے بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی جہنم. کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. سب پوچھیں سارے علماء کرام سے، ترمذی کے حدیث میں آیا ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. حج سب پر فرض نہیں، نماز سب پر فرض ہے. زکوٰۃ سب پر فرض نہیں، نماز سب پہ فرض ہے. صدقہ فطر سب پر واجب نہیں، نماز سب پر فرض ہے. قربانی سب پر واجب نہیں، نماز سب پر فرض ہے. جو فرض ہے وہ پڑھتے نہیں. اب مدینہ جانے کے لیے لالائیت ہیں. اس کا مطلب ہے نام، نمود، شہرت، تاکہ جانے. اسی لیے جو وہاں کے ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے. اب پیسہ مانگ کے لیے مدینہ میں خرچہ کریں گے، اب وہاں کعبہ کے سامنے جا کے سیلفی لینے لگے. سیلفی لے کر کے یوٹیوب فیس بک پہ ڈال دیا، تاکہ جو 1,00,000 خرچہ ہوا ہے جنت ملے گی تو نہیں ملے گی کوئی نہیں جانتا، البتہ 1,00,000 آدمی جان جائے، شہرت مل جائے. جہاں گندی نیت ہوگی وہاں نیکی نہیں، وہاں سے گناہ کا پہاڑ لے کے لوٹے گا وہ. ورنہ کتنا ضمیر مر چکا ہے اس کا جو روضہ رسول پہ سیلفی لیتا ہے، جو روضہ رسول کے پاس صاف فوٹو لے رہا ہے. روضہ رسول کے پاس فوٹو لینا، اللہ الصمد. کیا کہا ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کرتا می آیت جنے تو بایزید ایجا. حضور کا جو روضہ ہے 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. یوں بندگی زلف رخ 8 پیر کی ہے. 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام آتے ہیں. جنید بغدادی جیسے بزرگوں کے سردار سانس روک کر حاضری دیتے ہیں تاکہ سانس چلنے کی آواز حضور کے کان تک نہ پہنچے. اب وہاں یہ بدتمیز بیہودہ سیلفی لے رہا ہے. وہاں پہنچ کر کے اپنی بیوی کو فون کر کے بولتا ہے کہ تم سلام پیش کرو حضور کو، ہم جالی کے سامنے کھڑے ہیں. اے بیہودہ، جب تم مدینہ پہنچ کر کے فیض سے محروم ہے تو تیری بیوی انڈیا سے کیا سلام پیش کرے گی؟ جب تم مدینہ پہنچ کے فیض سے محروم ہے، کیا اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ وہاں سے تو ویڈیو کالنگ کر کے تم سلام پیش کرو؟ تم تو پہلے ادب سیکھو. وہاں مدینے کی گلیوں کا ادب، وہاں کے کتے کا ادب، وہاں کے کانٹوں کا ادب، وہاں کی مٹی کا ادب. اب وہاں صاحب خوب گھوم رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، وہاں نمازیں چھوڑ رہے ہیں. اور صاحب ہم عمرہ کر کے چلے آئے، ہم حج کر کے چلے، آئس کریم کھا کے چلے آئے، حج کر کے چلے آئے. پاکیزہ کمائی سے، پاکیزہ نیت سے جو جائے گا وہاں سے لوٹنے کے بعد ایسا بدل جائے گا، سماج بولے گا پہلے گیا تھا کیسا، آنے کے بعد چلتا پھرتا جنتی بن گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. باتیں بہت ساری ہو جائیں گی، میرا وہ چیپٹر ادھورا رہ جائے گا. اب ذرا غور سے سنیے. جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا. جناب زلیخا عورت ہیں، عورت کی کمزوری ہوتی ہے، عورت تو حسن پہ فدا ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ بیٹیاں جب جوان ہو جائیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا اس کو چھت پہ مت جانے دے. اجنبی مردوں پہ نظر پڑے گی، دل ان کا چھوٹا ہوتا ہے. چاہے ڈی ایم بن جائیں، پردھان منتری بن جائیں، ایسا نہیں کہ میری بیٹیا ڈاکٹر بن گئی ہے اسی لیے اب وہ کیا سمجھائیں اس کو. نہیں، بیٹیا پردھان منتری بن جائے اندرا گاندھی تو بھی بیٹیا کو باپ سمجھائے کہ بیٹیا یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا ہے. پردھان منتری بننا اور ہے، 10 آدمی ووٹ دیا جیت گیا پردھان منتری بن گیا، وہ بننا اور ہے، کیریکٹر کا دھنی بننا اور ہے. ایسا نہیں کہ پردھان منتری بننے کے بعد کلوا گورا ہو جائے گا، ایسا تھوڑی ہو جائے گا. پردھان منتری بننے کے بعد صاحب کیا ہے کہ ایک آدمی ناٹا ہے وہ لمبا ہو جائے گا. نہیں، وہ پردھان منتری بننا اور ہے، ڈی ایم بننا اور ہے، صاحب انجینئر بننا اور ہے، پروفیسر بننا اور ہے، میکینک بننا اور ہے، باقی کیریکٹر اور ہے. عورت کمزور پیدا ہوئی ہے، کمزور ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی کے بال نہیں ہیں. داڑھی اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ اس کا جسم لطیف ہے، کمزور ہے. عورتوں کے بال لمبے ہیں کیونکہ وہ جسم لطیف ہے، وہ اس کے لیے ریشم جائز ہے کیونکہ وہ مردوں کے لیے پیدا ہوئی، ان کے لیے سونا چاندی پہننا جائز ہے. چونکہ زیور، ڈیکوریشن اور صاحب سجاوٹ، زینت اور صاحب اس کے لیے زیورات، اس کے لیے خوبصورتی حاصل کرنا یہ سب جائز ہے. مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے. اور مرد چونکہ ریشم پہن کے کیا گھر میں بیٹھے گا گڑیا بن کر کے؟ نہیں، مرد تو کمانے کے لیے پیدا ہوا ہے، مرد ہوائی جہاز اڑانے کے لیے پیدا ہوا ہے.
مرد سمندر میں غوطہ لگا کے میرین انجینئر بن کے 3 مہینے سمندر میں رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے. مرد 5-5 کنٹل مٹی سر پہ اٹھا کے ڈھونے کے لیے پیدا ہوا ہے. مرد رات رات بھر نائٹ ڈیوٹی صاحب سیل میں کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. مرد پتھر توڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے. مرد ایوریسٹ چوٹی پہ جانے کے لیے پیدا ہوا ہے. اب یہ سارا کام عورتوں سے اگر لے لیں, ٹریفک پولیس بننے کے لیے اس کو رات میں بھیج دیں عورتوں کو ٹریفک پولیس میں, تو وہ تو نوکری کر کے مہینہ بھی لگ نہیں پائے گا کہ سارا گت اس کا ہو جائے گا. جو حق آرجی کر میڈیکل کالج میں کلکتہ میں ہوا, صاحب میڈیکل کالج کی MBBS بنی ہوئی MD کر رہی تھی, اس کے ساتھ ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر نے کیا سلوک کیا ہے. اس لیے چاہے لڑکی DM بنے کہ پروفیسر بنے, اس کو سیکیورٹی چاہیے, اس کو سرکشا چاہیے. وہ نہیں رات میں ٹریفک پولیس بن کے رہے گی, ورنہ 2 دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے واپس آئے گی, چونکہ درندوں کے شکار وہ ہو جائیں گے. ان کو باپ کے پاس سرکشا چاہیے, بھائی کی سرکشا چاہیے, شادی کے بعد شوہر کی سرکشا چاہیے, اولاد پیدا ہونے کے بعد اولاد کی سرکشا چاہیے. جو خود سرکشا کی محفوظ ہے, محتاج ہے, وہ کیا ملک کو سرکشا دے پائے گی؟ جو خود سرکشا کے لیے محتاج ہے. اس لیے عورتیں اس کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں جس کام کے لیے آج لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا تھا کل پرسوں وہاں پہ, بہت ناراض ہوا ایک آدمی. میں نے کہا ہاں, بیٹا گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے, بیٹا شراب پی رہا ہے, بیٹا سائلنسر ہٹا کے ہلڑ بازی کر کے موٹر سائیکل چلا رہا ہے. اب بولتا ہے بیٹیا میری ڈاکٹر بنے گی. ڈاکٹر جس کو بننا چاہیے وہ نہیں بن رہا. وہ لچا, لفنگا, گلی ڈنڈا کھیلنے والا, بدتمیز, ہلڑ باز, چور, گونڈا, موالی. اور جس کو بننا تھا ڈاکٹر, اس کو نہیں, یہ بیٹیا کو ڈاکٹر بنا دیا تاکہ ساری زندگی آگ میں جلا دیں اس کو, چونکہ یہ بغیر شوہر کے نہیں رہے گی. اور یہاں تو بغیر کمائے ہوئے سب کے سر کے بال یہ ختم چاٹ رہی ہے, دماغ چاٹ رہی ہے, جو 1 ٹکا نہیں کماتی ہے. بڑا پیر ہے, بڑا مولانا ہے, باہر میں ہے, گھر میں جانے کے بعد آپ ان کے سامنے زیرو ہے. یہ بتاؤ تم محمد وسلم کھائے, ہمارے لیے کیا ہے, تم باہر گھومتے رہے, وہ سب سننا پڑے گا, چونکہ آپ کو سننا پڑے گا. اس بغیر کمائے ہوئے جذبات ہے. اور جب وہ 1 لاکھ مہینہ کمائے گی تو کیا حال ہوگا؟ یہی حال ہوگا کہ 90% ڈاکٹر بیٹیا شوہر کے ساتھ ان کا رشتہ صحیح نہیں ہے. 90% ٹیچر کا ان کے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ صحیح نہیں ہے. وہ باپ اپنی بیٹی کے سکھ کا قاتل ہے جو نوکری کے شوق میں پڑھایا, اس لیے اس سے اچھی وہ بیٹی ہے جو بہار شریعت پڑھی, قانونی شریعت پڑھی, نوکری نہیں ملی, مہر کی رقم شوہر دے رہا, کپڑا اچھا شوہر دے رہا, نانو نفع شوہر پر واجب ہے, آرام سے ناشتہ کھائی, بستر پہ سوئی, وہ 5 گھنٹہ اسکول میں جلی مری, مہینہ کے بعد تنخواہ ملی, شوہر بولتا ہے ٹکا ہم کو دو, وہ بولتی ہے نہیں میرا باپ مجھ کو پڑھایا ہے, ہم باپ کو دیں گے, تم کو نہیں دیں گے. اب شوہر کی نگاہوں سے گری, ساری زندگی لتم جتم, لڑائی جھگڑا. اس سے بہتر ہے وہ جو شریعت پڑھ کے گئی, رانی بن کے ہے, شوہر اس پہ پیسوں کی بارش کر رہا ہے, وہ آرام سے رہی, نماز پڑھی, روزہ رکھی, مرنے کے بعد کنیز فاطمہ بن کر جنت الفردوس چلی گئی. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. بیٹا گونڈا ہے, بیٹیا میری انجینئر بنے گی, بیٹیا میری ڈاکٹر بنے گی. ہاں ٹھیک ہے, جہاں عورتوں کے لیے اسکول ہے, عورتوں کے لیے کالج ہے, پردے پڑھانے والا عورتیں, پڑھانے والی عورتیں ہیں, اس سرکشا کے ماحول میں بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پروفیسر بنے, نرس بنے, ٹھیک ہے. لیکن جہاں عزت و آبرو کو لٹانے کا 100% خطرہ ہو, لوٹنے کا, لٹانے کا, ایسے ماحول میں آدمی کو چاہیے کہ جنت کا خیال رکھے, آخرت کا خیال رکھے, راحت کا خیال رکھے, نہ کہ دنیا کے چند سکے کا خیال رکھے. ایک ماسٹر سے میں نے بولا کیوں یہ انٹر BA IA کراتے ہو؟ بولا نہیں, جب بیٹی کی شادی ہوگی, جب ان کا شوہر مر گیا تو یہ ٹیچر نوکری کر کے بچے کو پال لے گی. بولے کیا گھٹیا والی باتیں بول رہا ہے, ابھی بیٹی کی شادی بھی نہیں, میں داماد کو مار رہا ہے. ابھی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے, اب یہ داماد کے مارنے کی باتیں کر رہا ہے. ذرا غور سے سنیے, دنیا سسٹم سے چلتی ہے, جذبات سے نہیں. دنیا حکمت سے چلتی ہے, جذبات سے نہیں. عقل مندی, وزڈم, نالج, قرآن شریف میں ہر چیپٹر میں اس طرح کی باتیں کی گئی. عقل مندوں کی نصیحت ہے, حکمت, نصیحت. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. اللہ کیا کہتا ہے, جس کو حکمت کی نعمت ملی سمجھو بہت بڑی دولت مل گئی اس کو. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں, جس کو پیسہ ملا بہت بڑی دولت, مگر حکمت جس کو ملی, وزڈم جس کو ملی, اس کو بہت بڑی نعمت ملی. اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو گناہوں سے بچایا. یوسف علیہ السلام بھاگے بھاگے دوڑے, یہ پیچھے سے لپکی. اب وہ آگے بڑھے, جب ان کا عزیز مصر دیکھا, کہا یہ کیا بات ہے, وہ غصے میں آئے. لیکن کہنے والے نے کہا کہ دیکھو پہلے, اگر کپڑا آگے سے پھٹا ہے تب یوسف مجرم ہے,
اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا مجرم ہے، جب دیکھا گیا تو دیکھا کپڑا پیچھے سے پھٹا تھا، تب سمجھ گئے کہ یہ اس عورت کا قصور ہے، یوسف اس سے بری ہے۔ جناب یوسف نے دعا کہ اے اللہ، اس سے جو کر رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ جناب یوسف کی خواہش تھی کہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں قید خانے میں چلا جاؤں۔ انہوں نے تمنا کی، اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ جیل میں چلے گئے۔ جب جیل میں گئے وہاں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، خواب کی تعبیر بتانے لگے۔ اب خواب کی تعبیر بتانے کے نام پہ شہرت ہو گئی۔ جب بادشاہ مصر نے خطرناک خواب دیکھا، 7 گالیاں ہیں جو دبلی گائے کو کھا رہی ہیں، اب پریشان ہوئے، کہا لوگوں خواب تعبیر بتاؤ۔ کہا ارے تعبیر تو ایک جیل میں ہے، وہی یوسف، وہ تو تعبیر جانتا ہے، اب نکالو اس کو۔ جیل سے نکالا گیا، تعبیر بتاؤ۔ آپ نے تعبیر بتائی، اس تعبیر کے مطابق اس نے عمل کیا، تب مصیبت قحط سے ملک نجات پایا۔ کہا اب تم میرے جیل سے نکلو، میرا ایڈوائزر بن جاؤ۔ کہا پہلے عورتوں کے بارے میں تمہارے دماغ میں جو شک ہے وہ بات پیدا کرو، بلاؤ ان عورتوں کو۔ ساری عورتیں جمع ہوئیں۔ زلیخا نے کہا کہ زلیخا نے کیا کہا؟ نہیں ہم نے لبھایا تھا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اپنی کردار کی وضاحت لے لی، تب ایڈوائزر بنے۔ پھر عزیز مصر کا انتقال ہوا، جناب یوسف علیہ السلام مصر کے باتاج بادشاہ بن گئے۔ سبحان اللہ، مصر کے باتاج بادشاہ بن گئے۔ نحنو نقص علیک احسن القصص، ہم بہترین کہانی سناتے ہیں۔ اللہ نے ساری کہانی بیان کی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کہانی میں عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی باتیں ہیں۔ کیا کھلنے کی باتیں ہیں؟ یہ وہی مصر ہے جہاں فرعون کو اللہ نے بادشاہت دی تھی۔ 400 سال کی لمبی عمر، 400 سال، 14 سال نہیں، 11 سال نہیں۔ تم چھوٹے ہو، تمہارا دماغ چھوٹا ہے، دل چھوٹا ہے، اس لیے جلدی حالات سے گھبرا جاتے ہو۔ جس چیز کو پسند کر رہے ہو، ابھی وقتی طور پر اچھا کھانا، اچھی گاڑی، اچھا گھر، چاہے حرام سے ہو جیسے بھی ہو، یہ تمہارے لیے مضر ہے۔ صبر وقتی فائدہ نہیں، پرماننٹ فائدہ۔ قرآن میں آیا ہے جس کو تم پسند کرتے ہو ممکن ہے تیرے لیے خطرناک ہو، اور جس کو تم ناپسند کرتے ہو ممکن ہے تیرے لیے بہتر ہو۔ تم بیماری کو ناپسند کرتے ہو، بیماری گناہوں کو اور صحت کو پاک کرنے کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ تم غریبی کو ناپسند کرتے ہو، غریبی تجھے کفر اور غرور سے بچانے کا شاندار ذریعہ ہے۔ تم دنیا کو پسند کرتے ہو جبکہ دنیا آخرت کے سامنے ایک قطرہ پانی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، وہاں جنت ملے نہ ملے، یہاں سرکاری نوکری مل جائے، چاہے 50 لاکھ رشوت دینا پڑے، جس نوکری کی بنیاد حرام پہ رکھنی پڑے، جنت بھول گئے، حساب کتاب بھول گئے، ابھی وقتی طور پر دنیا چاہیے، چاہے خربوں سال آگ میں جلے۔ اللہ کہتا ہے عقل مند وہ نہیں ہے جو وقتی مصیبت کو سے گھبرا جائے اور پرماننٹ مصیبت کو گلے لگا لے۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا کو ترجیح نہ دے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے لیے ہے جو دنیا میں گناہوں سے بچتا رہے گا۔ آخرت اصل ہے، آخرت سمندر کے مانند ہے، دنیا ایک قطرہ پانی ہے۔ بے وقوف ایک قطرہ پانی کے لیے پریشان ہے، اور عقل مند کی نظر سمندر پہ ہوتی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجَعُ، پھر وہ دیکھے کہ کتنا پانی لے کے انگلی لوٹی ہے۔ سمندر میں انگلی ڈالے 2 قطرہ پانی ہاتھ میں، حضور کہتے ہیں یہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے۔ دنیا 2 قطرہ پانی ہے، آخرت مثل سمندر کے ہے۔ تو بتائیے ہم میں کا 99 آدمی اسی 2 قطرہ پانی کے لیے پاگل ہے۔ نماز چھوٹے، روزہ چھوٹے، حج چھوٹے، زکات چھوٹے، کردار چھوٹے، آبرو لوٹے، سب لوٹے، مگر مال چاہیے، گاڑی چاہیے۔ عقل مند ہے وہ کہ دنیا ہمیں چاہیے مگر حرام سے نہیں، حلال سے چاہیے۔ کرائے کا گھر رہے مگر حلال سے چاہیے، وہ نمک روٹی کھائے مگر جنت ہاتھ سے نہ جائے۔ عقل مند وہ ہے جو 2 قطرہ پانی کے پیچھے نہیں، سمندر کے پیچھے بھاگتا ہو، دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے جیتا ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ قرآن شریف قدم قدم پہ میری رہنمائی کرتا ہے، مگر ہم کافروں کا چہرہ دیکھ دیکھ کے چاہتے ہیں جنت میں جہنم میں چلیں، مگر ابھی چاہیے نوکری، ابھی چاہیے اچھی بیوی، ابھی چاہیے گھر، ابھی چاہیے گاڑی، ابھی چاہیے اچھا کھانا پینا، ابھی چاہیے گھومنا پھرنا، جیسے مشرک لوگ گھومتے پھرتے گھمکڑ بننے سب چلے ہیں۔ اب گھر میں رہتے رہتے کیا کریں گے؟ گھومنے کا کلچر چلا ہوا ہے۔ کافروں کو دیکھیں گے پاگل ہو جائیں گے، نیتا کو دیکھیں گے پاگل ہو جائیں گے، مشرکوں کو دیکھیں گے پاگل ہو جائیں گے، مصطفیٰ
کو دیکھیں گے کرائے کے گھر میں بھی اطمینان قلب نصیب ہو جائے گا. نظر مصطفیٰ پہ رہے, نظر حضور کی حیات طیبہ پہ رہے تو جینا آسان ہو جائے گا. اب سنیے ذرا غور سے, وہی مصر ہے جس مصر میں جناب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنائے گئے. اللہ کہتا ہے تمہاری آنکھ کھلنے کی بات ہے. کیا کھلنے کی بات ہے؟ بادشاہت 400 سال تک اللہ نے دی. جب شرارت شروع ہوئی تو اللہ نے بادشاہت چھین کے اسے دریا میں ڈبا دیا. فرعون گھگیاتا رہا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. بغیر سمجھے بجھے تراویح سن لینا اور ہے, سمجھ بوجھ کے روتے ہوئے قرآن سننا اور ہے. قرآن اسی لیے سننا ہے تاکہ نظر رہے, معنی ترجمہ تفسیر پہ رونگٹے کھڑے ہو جائے, آنکھ آنسوں سے تر ہو جائے. خالی رٹنا تراویح سنا کر کے 2 پیسہ کما کے کھا لینا یہ حافظ بننے کا مقصد نہیں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور دن میں محنت کرتے ہیں, تراویح سنانا پڑتا ہے, رٹنا پڑتا ہے, اس کی روزہ چھوڑ دیں چونکہ تراویح سنانا ہے. اعلیٰ حضرت نے بولا تراویح کی نماز فرض نہیں ہے, تراویح کی نماز واجب نہیں ہے, تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا یا پڑھانا ضروری نہیں ہے. تنہا اکیلے گھر میں پڑھ لو, مگر روزہ فرض ہے. فرض چھوڑ کے تراویح سنانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اگر پورا رمضان تراویح نہیں پڑھے گا اتنا بڑا جرم نہیں ہے. ایک روزہ اگر جان بوجھ کے چھوڑا ساری زندگی کا روزہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ تراویح سنانے کے لیے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کو رٹنا ہے اس لیے روزہ نہیں رکھیں. اعلیٰ حضرت کا افسوس ہے سوچ سمجھ اس کی عقل پہ. کہا روزہ رکھنا فرض ہے, تراویح پڑھنا سنانا فرض نہیں ہے. اپنا الم تر کیف قل اعوذ برب الناس تک پڑھ لے مگر روزہ رکھنا فرض ہے. بس رٹا تراویح سنایا 2 پیسہ کمایا چل دیا. اس کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے. جس نے قرآن یاد کیا فَأَحَلَّ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا, جس نے قرآن پاک یاد کیا اس کے حلال کو حلال جانا, اس کے حرام کو حرام جانا, تب اس کے ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائے گا. البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوتکم الدنیا. جو قرآن پڑھا اس پر عمل کیا, حرام کو حرام جانا, حلال کو حلال جانا, تب اس کے ماں باپ کو وہ عزت کا تاج قیامت کے دن پہنایا جائے گا کہ جس کی چمک کے سامنے دنیا کے سورج کی چمک پھیکی پڑ جائے گی. یہ ہے جو پڑھا اس پر عمل کیا اس کے ماں باپ کو. اور آگے حضور فرماتے فما ظنکم بالذی عمل بہذا, جب ماں باپ کو پڑھنے والے حافظ کے طفیل میں اتنا بڑا سمان ملے گا کہ سورج کی چمک سے زیادہ چمکیلا تاج ملے گا, تو جس نے رٹا ہے قرآن پر عمل کیا ہے اس کو کتنی عزتوں سے اللہ نوازے گا. جب ماں باپ کو ان کے صدقے میں یہ عزت ملے گی تو جو قرآن پڑھا ہے اس پر عمل کیا ہے اس کو کتنی عزت ملے گی. اس کو ہی عزت ملے گی کہ بندے قرآن پڑھتا جا, جنت کی منزل طے کرتا جا, جہاں قرآن ختم ہوگا وہی جنت میں تیری منزل ہو جائے گی. یہ فضیلت اس کے لیے نہیں ہے جو قرآن رٹ لیا دن بھر اور سارا سال کمپیوٹر موبائل جو ہر کرتا رہا بھول گیا, اور رمضان آنے سے پہلے داڑھی رکھ لیا اور اس کے بعد رمضان میں جا کے تراویح سنا کے 2 پیسہ کما لیا. اس کے لیے نہیں ہے. جو قرآن پڑھا اس پر عمل کیا پھر اس کو اللہ عزتوں سے نوازے گا. اس لیے صرف رٹنے پہ زور مت دیا جائے. قیامت کی نشانی ہے کہ علماء گھٹیں گے اخیر زمانے میں, وَيُرْفَعُ الْعِلْمِ, علم اٹھا لیا جائے گا. وراثت کا ایک مسئلہ آئے گا کوئی بتا نہیں پائے گا, فیصلہ نہیں کر پائے گا. فقہ کا ایک مسئلہ آئے گا کوئی نہیں بتا پائے گا. آیا ہے کہ اخیر زمانے میں عالم اتنا کم ملیں گے, ایک آدمی موٹا تازہ جانور لے کے ڈھونڈے گا کہ کوئی متقی فقیہ مل جائے, جانور دبلا پتلا ہو جائے گا مگر کوئی متقی فقیہ نہیں ملے گا. چونکہ عالم بننے کے لیے 20 سال پڑھنا پڑتا ہے, اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. عالم بننے کے بعد بھی اس کو ساری زندگی کتاب کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. رزلٹ میں کیا ملے گا دنیا میں؟
شیخ الحدیث کی تنخواہ ہے 15,000 روپے اور دعا تعویذ کرنے والا 20,000 روپے ڈیلی کما رہا ہے. تو اب آدمی جاہل رہ کے دعا تعویذ نہ کرے گا کہ شیخ الحدیث بنے گا. یہاں صاحب عالم صاحب بخاری شریف پڑھاتے ہیں, اس کی تنخواہ ہے 20,000 روپے, اور صاحب یہاں ٹیوشن پڑھا کر کے آدمی کما لیتا ہے 50,000 روپے, 1,00,000 روپے. تو اب کون بخاری شریف پڑھانے والا وہ صرف نحو علم معانی بدی وہ یاد کرے گا, رٹے گا, گرامر رٹے گا. یہاں تو صاحب ایک نعت پڑھنے والے کو مل گیا 50,000 روپے, اور جو بخاری شریف 30 دن تک پڑھایا اس کو ملا 10,000 روپے. تو اب کون دماغ جلا کے نحو صرف معانی تفسیر بدی بیان علم حیت علم تفسیر علم جوفر کون پڑھے گا, کون دماغ جلائے گا؟ اس لیے اخیر زمانے میں کوئی عالم نہیں ملے گا. اگر کوئی عالم ہو بھی جائے متقی نہیں رہے گا, عام آدمی سے زیادہ اس کا حال خراب ہو جائے گا. متقی فقیہ نہیں ملے گا. کیوں؟ یہی سب نظارے دیکھ کر کہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا 1,00,000 کمائے گا, مولانا بنے گا مسجد میں 10,000 کمائے گا, اور پھر یہ ہسارے نمازی سے ڈرتا رہے گا, متولی سے ڈرے گا, سیکریٹری سے ڈرے گا, سڑک چھاپ ٹھیلا چالک رکشہ چالک جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے وہ بھی امام صاحب کو ڈرا دیتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب ٹھیک سے رہیے ورنہ سیکریٹری سے کہا کے نکلوا دیں گے آپ کو. بیچارہ بے سہارا بن کے مسجد میں رہے گا, سارے نمازی کو خوش رکھنا چاہتا ہے. ایک بندہ بھی بغاوت کا سور بلند کیا, بغاوت کا سور بلند کیا تو پھر نوکری خطرے, ملازمت خطرے میں ہے. اسی لیے سب خوش رہے, سارے لوگ خوش رہے, متولی خوش رہے, سیکریٹری خوش رہے, نمازی خوش رہے, ٹیچر کلاس کا مزدور خوش رہے. بتائیے کہ کس قدر جگہ بچانے کے لیے کس قدر اپنے آپ کو کس قدر صبر سے کام لینا پڑ رہا ہے. ایک انجینئر ایک ڈاکٹر تب آدمی کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں اپنے بیٹے کو اس قدر گھگیا کر کے سبوں کا محتاج بن کے مسجد میں رہنے کے لیے نہیں دوں گا. میرا بیٹا نماز پڑھے گا, نہ جنت جائے گا, مگر یہ مولوی صاحب بن کے امامت کر کے سب کی ناز برداری نہیں کرے گا. تو ہم اس کے مجرم ہیں. ہم نے عالم بنانے حافظ بنانے والوں کی تعداد ہم نے گھٹا دی. اگر آپ امام کی تنخواہ 35,000 روپے کر دیں, اگر آپ مدرس کو عالم کو عزت ہے, جس طرح اورنگزیب نے ملا احمد جیون کی چپل سیدھی کی تھی جامع مسجد سے نکلتے ہوئے, سارا ہندوستان تمنا کر رہا تھا کاش میرا بیٹا عالم ہوتا, تو جو سمان ملا احمد جیون کو ملا ہے وہ میرے بیٹے کو مل گیا ہوتا. اور جہاں مسجد میں امام صاحب بھیگی بلی بن کے رہے, ایک درد مند باپ کبھی اپنے بیٹے کو وہ منصب پہ دیکھنا نہیں چاہے گا. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عالموں کو سمان دے, امام کو سمان دے, اور سمان کے ساتھ ساتھ اس کو دنیاوی نقطہ نظر سے اچھی بھاری تنخواہ دے, تاکہ ایک باپ جب بیٹے کو انجینئر بنانے کا فیصلہ کرے تو دیکھے یا انجینئر بن کے سے پیسہ کمائے گا. یہاں 30,000 روپے مہینہ بھی مل رہا ہے, اور دست بوسی بھی ہو رہی ہے, قدم بوسی بھی ہو رہی ہے, نماز پنجگانہ باجماعت پڑھ رہا ہے, اور ہاتھ بھی لوگ چوم رہے ہیں, پاؤں بھی چوم رہے ہیں. تو انجینئر بعد میں بنے گا, پہلے میرا بیٹا عالم بن کے مسجد کا امام بنے گا. واہ 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 کیا بات ہے. یہ شوق دلانا ہوگا دوسروں کو, ورنہ حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. مسجد میں نمازی رہیں گے, لوگ ایک دوسرے کو دھکا مار کے آگے بڑھانا چاہیں گے, کوئی آگے بڑھنا نہیں چاہے گا. یرفع العلم, علم اٹھا لیا جائے گا. صرف حفاظ کی جماعت رہے گی دنیا میں, یہ قرہ کی حافظ کی جماعت رہے گی, جو بغیر سمجھے مجھے قرآن پڑھیں گے, اس کے بعد صرف دوسروں کے لیے قرآن پڑھیں گے, اللہ کے لیے قرآن نہیں پڑھیں گے. کیڑے مکوڑے کی طرح حفاظ دنیا میں ہو جائیں گے. اب صاحب دیکھ لیجئے, 1,000 مدرسے میں 999 مدرسہ صرف حافظ پیدا کرنا ہے, عالم پیدا کرنے والا مدرسہ بند, کیونکہ وہاں بہت سارے لفظ ہیں, بہت سارے جھگڑے ہیں. اب یہاں اگر 5 سال میں رٹ کے دستار بندی لپیٹ لیا, قرآن بھول بھی جائے تو بھی حافظ ہی ہے, تو بھی حافظ ہی ہے. قرآن بھول گیا تو بھی حافظ ہی ہے. کم سے کم ایک ٹائٹل تو مل گیا. مولانا بننے کے لیے کون صاحب ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ یہ پڑھ کر کون کرے گا؟ وہ اب نہیں کرے گا تو مولانا تو کوئی بولے گا نہیں. پر یہاں تو حافظ بنو, چاہے جیسے تیسے کر کے دستار بندی لپیٹ لو, بس حافظ ہی ہو گئے. چلو ایک ٹائٹل مل گیا, اب موبائل چلائیں, سائیکل ٹھیک کریں, پنچر بنائیں, کھیتی باڑی کریں, کم سے کم ایک ٹائٹل تو مل گیا. اسی طرح ٹائٹل والے حفاظ بڑھ جائیں گے دنیا میں, عقائدے کا عالم نہیں ملے گا. اس لیے آج کل یہ قیامت کی نشانی حضور نے فرمایا ہے, لوگ تیر کو کمان پہ چڑھا کے جس طرح سے شکار پر نشانہ بناتے ہیں, اسی طرح لوگ الفاظ نکالیں گے حلق سے, عین غین خا شین صاد ضاد, یہ سب نکالیں گے. مقصد صرف ہوگا دوسروں کو سنانا, 2 پیسہ کمانا. حضور نے کہا جب بھی قرآن پڑھو اللہ سے مانگو, کیونکہ ایک قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے گی.
تو اس لیے قرآن پاک پڑھنے والا، قرآن پاک پڑھنے میں فضیلت ہے، الف لام میم میں 30 نے کی ہے، مگر زیادہ فضیلتیں قرآن سمجھنے میں ہے، قرآن پہ عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے ایک فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، خطیب بننا کمال نہیں، شاعر بننا کمال نہیں، مؤذن بننا کمال نہیں، امام بننا کمال نہیں، فقیہ بنے، علم دین جاننے والا، قرآن سمجھنے والا۔ تو 1000 عابد کو ایک طرف، ایک فقیہ کو ایک طرف رکھیں، فقیہ کا وزن اس پہ بھاری ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ، عالم دین اپنے بچوں کو بنائے، اپنے بچوں کو عالم بنائے، اپنے بچوں کو قرآن سمجھنے والا بنائے۔ اب ذرا دیکھیے، صرف رٹنے والے کی فضیلت ہے تھوڑی سی ہے، مگر زیادہ فضیلتیں جو ہیں وہ قرآن سمجھنے والے کی اور قرآن پر عمل کرنے والے کی ہے۔ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ۔ اب ذرا غور سے سنیے اللہ نے کیا کہا۔ اس کہانی میں تیرے لیے آنکھ کھلنے کی باتیں ہیں۔ وہ اللہ ہے جو فرعون کو 400 سال کی سلطنت دیا، اور جب اتیاچار بڑھا اور جب ظلم بڑھا تو اللہ نے اس فرعون کو سمندر میں ڈبا دیا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دوڑا، موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، آپ کے لوگ آپ کے ساتھ گئے، آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مار۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پہ ماری، 12 راستے نکل گئے۔ سارے بنی اسرائیل کے لوگ 12 راستوں سے، سارے قبیلے کے لوگ ہنستے کھیلتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے سمندر پار کر گئے۔ جب فرعون آیا، دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، اس راستے میں داخل ہوا، بیچ سمندر میں گیا۔ اللہ نے کہا کہ مل جاؤ آپس میں، پانی ملا سمندر میں۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا ابھی ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو فسادی تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج میں تیرا بدن بچاؤں گا، تیری ڈیڈ باڈی بچاؤں گا، تاکہ تیرے بعد جتنے لوگ آئیں قیامت تک وہ جان جائیں کہ مغرور کا انجام کیا ہوتا ہے، مغرور کا حشر کیا ہوتا ہے۔ یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، جب جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے سمندر کے پاس، اب پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے سمندر، تو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کیا کہا؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا حضور ہم پکڑے گئے، آگے سمندر اب پیچھے فوج، انا لمدرکون، ہم لوگ پکڑے گئے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم لوگ پکڑے گئے۔ جناب موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ جو وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ نے راستہ یہ دکھایا، وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، سمندر پہ لاٹھی مارو، 12 راستے نکلے، راستہ پار کر گئے۔ مصیبت اور سنکٹ کی گھڑی میں جب اللہ پر مضبوط یقین رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ جب فرعون آیا ڈوبنے لگا تو بولا آج تو میں تیری لاش بچاؤں گا۔ 3000 سال کے بعد آج مصر کی لاش مصر کے میوزیم میں آج تک موجود ہے، سڑی ہوئی ہڈی کی صورت میں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے والا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کا پلان بنانے والا، 400 سال لمبی مدت تک حکومت کرنے والا، آج اس کی لاش سڑی ہوئی پڑی ہوئی ہے۔ آج نام کس کا چرچا ہے؟ چرچا ہے جناب موسیٰ کا، چرچا ہے صبر کرنے والوں کا۔ اور فرعون 400 سال شاسن کرنے والا، اس کی لاش سڑی ہوئی صورت میں آج تک موجود ہے، تاکہ دنیا جانے کیسی بے بسی کے عالم میں یہ فرعون موجود ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وہی خدا ہے جو فرعون کو تخت سے اتار کر اسے سمندر میں ڈبا دیتا ہے، اور وہی خدا ہے جو جناب یوسف کو کنواں سے نکال کر جیل میں ڈال کر پھر جیل سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ ہے سارے بادشاہوں کا بادشاہ، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ سب کچھ کوئی نہیں، سب کچھ خدائے واحد ہی کر سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اس لیے کبھی نہیں گھبرانا ہے، کبھی پریشان نہیں ہونا ہے۔ جو اللہ کل کے فرعون کو ڈبا کے تڑپا کے مار دیا، وہ اللہ آج کے فرعون کو بھی تڑپا کے مارے گا، آج کے نمرود کو بھی تڑپا کے مارے گا، اور ایسا مارے گا کہ زمانہ یاد کرے گا۔
جس کو طاقت اپنی ٹیکنالوجی پہ گھمنڈ تھا، غرور تھا. ایسا نہیں کہ سب کہانی پرانی ہو گئی، اب اس زمانے میں نہیں ہوگا، اس زمانے میں ہوگا، اس زمانے میں ہو رہا. جس امریکہ کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ تھا، آج لاس اینجلس کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت انڈیا میں بمبئی کی ہے. بمبئی میں آدھی دولت انڈیا کی رہتی ہے. بمبئی میں ساری سیلیبریٹیز فلمی ہستیاں رہتی ہیں. بمبئی میں سارے ادھوگ پتی کے دفتر وہاں موجود ہیں. پیڈر روڈ پر امبانی کا، ٹاٹا کا، جندل کا، متل کا، تمام اسٹیل پلانٹ کے اونر کا، سب کا آفس، سب کا دفتر حاجی علی کے پاس پیڈر روڈ پہ ہے. 36 منزلہ مکان مکیش امبانی کا وہی ہے. خربوں کا مکان وہی ہے اس کا. ٹاٹا کا دفتر، باٹا کا دفتر، جندل کا دفتر، سارا دفتر وہی ہے. اور امیتابھ بچن ہو، چاہے اجے دیوگن ہو، چاہے یوسف خان ہو، کوئی بھی ہو، رفیع ہو، لتا منگیشکر ہو، سب کے گھر وہیں پہ ہے. اسی بمبئی میں جو حیثیت انڈیا میں بمبئی کی ہے، وہی حیثیت امریکہ میں لاس اینجلس شہر کی تھی. لاس اینجلس میں ساری سیلیبریٹی، سارے ارب پتی، سارے کھرب پتی، سمندر کے کنارے وہ شہر. بمبئی بھی سمندر کے کنارے. جب امریکہ کا اتیاچار سال بھر سے بڑھا، مظلوم مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں. یہ تو اسرائیل کا کاندھا ہے، اصل میں تو بم امریکہ کا تھا، اصل میں بندوق امریکہ کا ہے. جب اسرائیل فلسطین کے مجبور، فلسطین کی عورتیں، فلسطین کے بچے جب مارے جا رہے تھے، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی. ہاسپٹل گرائے جا رہے ہیں، اسکول گرائے جا رہے ہیں، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، اور عرب کے لوگوں کو یہ دونوں امریکہ اور اسرائیل نے توڑ کے رکھا ہے. کسی کو شیعہ سنی کے نام پہ پہلے صدام کو بولا یہ ایران تمہارا دشمن ہے، ایران تمہارا دشمن ہے، صدام کو اٹھایا. پھر اس کے بعد بولا ایران سے یہ صدام تیرا دشمن ہے، تجھ کو کھا جائے گا. اب صدام کو مارا. پھر اب آج ایران کو آنکھ دکھلا رہا ہے، کبھی سیریا کو آنکھ دکھلاتا ہے، کبھی کرنل قذافی کو آنکھ دکھلا. اس سارے عرب کے 25 ممالک کے لوگ یہ ہجڑے نامرد امریکہ کے بہکاوے میں آ کے اپنے عرب بھائی کو قتل کر رہے ہیں. عورتیں قتل ہو رہی ہے. قبلہ اول پر اس کی بری نظر ہے. بس سب کو توڑ کے رکھا ہے. اب کیا کرے دنیا کے 200 کروڑ مسلمان؟ اب ہمارے پاس ہے اتنی میں ساس وہاں چلا جاؤں اور ان کا ڈینا توڑ لوں. اب ہمارے جیسے ہزاروں کروڑوں اربوں مسلمانوں نے ہاتھ اٹھا کے رب قدیر سے دعا کی مالک ہم آج محتاج ہیں، ہم مجبور ہیں، الہی تو ہی ہمارا بھرم رکھ لے. میں تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. یہ مسلمانوں کی دعائیں چلی ہیں. آج وہ مہاشکتی لاس اینجلس جیسا شہر آگ کے دہانے کھڑا ہے، وہ جل کر راکھ ہو رہا ہے. خربوں کے مکان جل گئے. امریکہ سمندر کے کنارے پانی سے آگ نہیں بجھا رہا ہے، چونکہ سمندر کا پانی ڈالتا ہے آگ اور میں پھر جاتی ہے اور آگ بھڑک جاتی ہے. اللہ نے وہ عذاب نازل کیا. امریکہ کی کیا رہا ہے؟ آؤ ٹیکنالوجی دو، آؤ پانی لاؤ، آگ بجھانے میں میری مدد کرو. جس نے ان غریبوں پہ ظلم کیا تھا، اللہ نے آج اسے کا غرور توڑ کے بتا دیا کہ تیرے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. کیا بات ہے. اے قوم مسلم، گھبرانے کی کوئی ضرورت، لا تحزن ان اللہ معنا. غم مت کرو، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر کوئی نیتا بولتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام خطرے میں ہے، نیتا جھوٹ بولتا ہے. اگر کوئی مولانا صاحب بولتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، تو مولانا صاحب جھوٹ بولتے ہیں. چونکہ مولانا صاحب آدمی ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، مگر اللہ جھوٹ سے پاک ہے. اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کی بات سچی. اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی صاحب کیا بولتے ہیں؟ اسلام خطرے میں ہے. اور نیتا کیا بولتا ہے؟ اسلام خطرے میں ہے. اسلام خطرے میں نہیں ہے. بد عمل مسلمان خطرے میں ہے، بے نمازی مسلمان خطرے میں ہے. جو شادی بیاہ میں پتنگ اڑائے، ڈی جے بجائے، اپنی 80 سالہ بیوی کو نچوائے، اپنے جوان بیٹے بیٹیوں کو نچوائے اور ڈی جے لے کے گھومے پھرے، یہ خطرے میں ہے. جو اپنے بیٹے کے برتھ ڈے پارٹی میں 2 لاکھ روپیہ خرچہ کرے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بولے، کرسچنوں کی نقل کرے، یہ بد عمل مسلمان خطرے میں ہے. جس کی بیٹیاں پھٹا ہوا جنس پہن کے سماج میں مردوں کو زنا کی دعوت دے، یہ خطرے میں ہے. جن کی بیٹیاں ملٹی میڈیا موبائل لے کر اب مردوں سے چیٹنگ کرے، ماں الگ چیٹنگ، جوان بیٹی الگ بوائے فرینڈ سے چیٹنگ، اور یہ ادھیڑ مرد یہ الگ عورتوں سے چیٹنگ. یہ کروڑ کا گھر بنایا ہے کہ طوائف کا اڈا بنایا ہے؟ تو الگ چیٹنگ
चैटिंग कर रहा है, तेरी बेटी अलग चैटिंग कर रही है, तेरी बीवी अलग चैटिंग कर रही है, क्या है ये? घर आए कि तवाइफ का अड्डा बनाया है। अब बोलता है अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, गौसे आजम कहां है, गरीब नवाज कहां है? तो तुम शराब पीते रहो, जिना करते रहो, 24 घंटे सिनेमा देखते रहो, सुन्नतों का कत्ल करते रहो, आलिमों का मजाक उड़ाते रहो, मदरसा मस्जिद को बर्बाद करते रहो, जमीन बेच बेच कर अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बना के क्रिश्चियन बनने की तरफ उसे बढ़ाते रहो, अपनी बेटियों को काफिरों की गोद के हवाले करते रहो, और जब मुसीबत आए तो बोलो अल्लाह कहां है, अल्लाह कहां है। ये मत बोल, काम शैतान की तरह है और सोचता है सालिहीन की तरह हम पर रहमत बरस जाए, ऐसा नहीं होता है। काबा की तरफ जाने वाला वो काबा पहुंचेगा, और जो पूरब जाएगा सोचेगा काबा पहुंच जाओ, जो खिलाफे पैगंबर काम करेगा और सोचेगा रहमतें हम पर नाजिल हो जाएंगी, नहीं होंगी। जो ज़हमत है, जो दुर्दशा है, जो अज़ाब है, जो जिल्लत है, सब मुस्तफा की सुन्नतों के खिलाफ काम करने की वजह से है। आज भी आवाज आ रही है कि तू आज मोहम्मदी बन जा, तू आज मुस्तफा का गुलाम बन जा, शादी बियाह अकीका खतना वलीमा सारा काम मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक शुरू कर। दुआ नहीं भी करेगा अल्लाह रहमतों की बारिश कर देगा। डॉक्टर इकबाल की जबान में खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। काम सारा शैतान जैसा। अब कहते हैं अल्लाह कहां है, अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, गौसे आजम कहां है, गरीब नवाज कहां है। ये मत बोलो अल्लाह कहां है, ये बोलो कि आप कहां हैं, आप कहां हैं, आपका बच्चा कहां है, आपकी बीवी कहां है, आपका समाज कहां है, आपका कल्चर कहां है। सोच है काफिराना और साहब जीने का अंदाज है मुशरिकाना, और तमन्ना है कि हम जो कुछ भी करें अल्लाह हम पर रहमतों की बारिश करता रहे। ऐसा नहीं होता है। कुदरत का निजाम क्या है? तुम्हारे बोलने से इस्लाम खतरे में रहेगा नहीं। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह क्या कहता है? ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। ये इनके बुझाने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह उसको पूरा करना चाहता है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। अल्लाह ने अपने महबूब को हक और हिदायत के साथ भेजा है ताकि इस दीन को सब पर गालिब कर दे। क्रिश्चियनिटी गालिब नहीं आएगी, इस्लाम गालिब आएगा। जूस गालिब नहीं आएंगे, इस्लाम गालिब आएगा, क्योंकि अल्लाह ने महबूब को भेजा है सब पर गलबा हासिल करने के लिए। सहाबा कराम ने मुस्तफा का साथ दिया तो अल्लाह ने उन सहाबा को ईरान दे दिया, अल्लाह ने उन्हें रूम दे दिया। या बकरी के चराने वाले, या ऊंट चराने वाले, या मिट्टी के घर में रहने वाले, ये खाना बदोश अपने घरों को कांधे पे लेके चलने वाले, जब कुरान पाक पढ़ा, कुरान पाक पे अमल किया, फिर कुरानी तालीमात को लेके अपने वतन से बेवतन हो गए, निकल गए रूम की तरफ, निकल गए ईरान की तरफ। जब अल्लाह के दीन को लेके आगे बढ़े तो अल्लाह ने ईरान दे दिया, अल्लाह ने रूम दे दिया। मोहम्मद इब्ने कासिम इंडिया आए, अल्लाह ने हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। तो खाना बदोशों को अल्लाह ने इज्जत भी दी, सल्तनत भी दी। ये तरीका है जो कुरान पढ़ेगा, कुरान पाक की तालीमात को लेके दुनिया में फैलेगा, ये इधर कदम बढ़ाएगा, अल्लाह की रहमतें 10 बार उसकी तरफ बढ़ेंगी। ये चलना शुरू करेगा, खुदा की रहमतें दौड़ के इसका इस्तेमाल करेंगी। काम चोरों का इस्तेमाल नहीं होगा, सुस्त का इस्तेमाल नहीं होगा, जो सोने खाने पाखाना पेशाब करके मर जाने वाले का इस्तेमाल नहीं होगा, जो खकेड़ उठाकर, जो मुसीबतें उठाकर, अपना वतन छोड़कर, अपने बाल बच्चों को मुजाहिद बनाकर जो इस्लाम के लिए काम करेगा, अल्लाह उसे जमीन से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देगा। इस्लाम नहीं दबेगा, इस्लाम दबने नहीं आया है। पहला दिन जो कलमा पढ़ा था, एक बंदा कलमा पढ़ा था मुस्तफा का, एक मोहम्मदी था, और फिर दूसरा साथ हुआ, तीसरा साथ हुआ, चौथा साथ हुआ। जब दुश्मनों को पता चला, बोला इस्लाम मिटा देंगे, 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। फिर जब दुश्मन को पता चला, बोला इस्लाम मिटा देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर जब पता चला इस्लाम मिटा देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। जब पता चला इस्लाम मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। लोगों ने कहा जब तक ये मुस्तफा है तब तक इस्लाम है, इनके विसाल के बाद इस्लाम की ईंट से ईंट बजा दूंगा। हुजूर ने ऐसी मजबूत बुनियाद पर इस्लाम की इमारत खड़ी की कि बाद विसाल अपनी कब्र अनवर में सरकार आराम फरमा रहे हैं। बस सिद्दीक को तैयार किया था। सिद्दीक अकबर 2 साल चंद महीने में इतना मजबूती अता किया इस्लाम को, इस्लाम अरब से निकला बाहर मुस्कुराने लगा। हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद उमर फारूक 10 साल तक उस गद्दी को संभाला। इस
اسلام عرب سے نکلا اور افریقہ کے وادی تک پہنچ گیا. حضرت عثمان غنی کی نے 12 سال تک اسلام کو افریقہ تک پہنچایا. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مولا علی کے زمانے میں اسلام اسٹیبل ہوتا رہا. جب حضرت امام حسین نے دیکھا میرے نانا کے دین کو اب نواسے کا خون چاہیے, اب یہاں اس کو قربانی چاہیے, تو سارا کنبا لیا, مدینے کا آرام تیاگ کر وہ کربلا چلے گئے. کہا ظالم کی چلنے نہیں دوں گا, چلے گا اللہ کا, چلے گا رسول اللہ کا, چلے گا شریعت کا, تمہاری منمانی نہیں چلنے دوں گا. تمہارے پاس طاقت ہے کاٹ دے میرے بچوں کو, تمہارے پاس طاقت ہے کاٹ لے میری گردن, مگر میں تیری ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گا, تیرا سمرتھن نہیں دوں گا. سارا کنبا حسین نے لٹا دیا, اسلام کو لٹنے سے بچا لیا. ایسا بچایا کہ خون بہا, ادھر اسلام عرب سے نکلا, بادل بن کر پوری دنیا پہ چھا گیا, طوفان بن کے ساری دنیا پہ چھا گیا. اور آج 200 کروڑ محمدی ہیں پوری دنیا میں. 200 کروڑ, 2 نہیں, 2 لاکھ نہیں, 2 کروڑ نہیں, 200 کروڑ لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. محمد افضل, محمد قمر, محمد اصغر, محمد توصیف, محمد انور, محمد جمال, محمد آفتاب, یہ 200 کروڑ محمدی فوج ہے. اس لیے ایک قوم مسلم اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا ہے. تم دب جاؤ گے, تم مصطفیٰ سے سچی محبت نہیں کرو گے, تم اولیاء والصالحین کی عقیدت نہیں رکھو گے, تم اسلام کے طریقے پہ نہیں چلو گے, تم اجڑو گے. جیسے بغداد کے مسلمان سنت کے خلاف چلے تو اللہ نے اس پر کافروں کو مسلط کیا, تاتاریوں کو. تاتاری نے مسجد توڑ دی, تاتاریوں نے مدرسوں کو توڑ دیا, تاتاریوں نے لائبریری کی ساری کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا. حالانکہ ایک مجذوب بزرگ چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے, اے عرب کے لوگ, اے بغداد کے لوگوں, جو تم مستیاں گھر میں شراب پی کے کر رہے ہو, میں دیکھ رہا ہوں کہ عذاب آنے والا ہے, تمہاری گلیاں خون سے رنگنے والی ہیں, تمہارے گھر میں 10-10 لاشیں سڑنے والی ہیں, کوئی بچوں کی لاشوں کو دفنانے والا نہیں ملے گا. اے لوگوں, اللہ سے ڈرو, اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو. جو حال آج ہندوستان کا ہے, جو آج سارے مسلمانوں کا ہے کہ سب مسلمانوں کا گھر ہے, سارا کام اندر میں کافرانہ چل رہا ہے, یہی حال بغداد کا تھا. غوث اعظم کی قبر وہاں موجود تھی, امام اعظم کی قبر وہاں موجود تھی, امام احمد بن حنبل کی قبر وہاں موجود تھی. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اپنا شان بے نیازی کے ساتھ وہ عذاب نازل کرتا ہے کہ پھر تو بنیاد یاد ہلا دیتا ہے. بغداد میں ان بزرگوں کی قبروں کے سامنے ننگا ناچ ہو رہا ہے, شراب پی جا رہی ہے, مدرسوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, صاحب مدرسوں میں لڑائی ہو رہی ہے, خانقاہ بھی اجڑ رہی ہے, مدرسوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے. تب اللہ نے کیا کیا, اللہ نے تاتاری کافروں کو مسلط کر دیا. وہ تاتاری کافر آئے, مجذوب کہتے تھے, سمجھاتے تھے, تقریر کر کے گلی گلی میں گھوم کے لوگوں نے کہا زیادہ سمجھانے کی کوشش مت کر. جیسے آج کل لوگ بولتے ہیں قصہ بولو, کہانی بولو, قصہ بولو, کہانی بولو, یہ مت بولو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, یہ مت بولو یہ حلال ہے یہ حلال. کل کی بات ہے, اڑیسہ میں ایک امام صاحب بولے کہ حضرت میں آپ کی تقریر سنتا ہوں اور آپ کی تقریر کو میں یاد کرتا ہوں, اس کو میں جمعہ کے دن بولتا ہوں. تو میری مسجد کا متولی کیا بولا, ارے یہ سب مت بولو, یہ کرو نہ کرو, کون ایسا کرے گا, کہانی بولو, کوئی قصہ بولو, قصہ کہانی بولو آدھا گھنٹہ جمعہ میں. وہ امام بولا, اے بھائی ایک تو قصہ جلسہ ہوتا نہیں ہے, اور پھر جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ تقریر ہوتی تھی ہفتے میں ایک دن, اس کو بھی تم گھٹا کے 20 منٹ کا ڈالا. اس 20 منٹ میں قرآن حدیث نہیں بولوں, حلال حرام نہیں بولوں, تو ایک کہانی بولوں, تو آخر یہ بتا دے کہ تو مسلم قوم جو برائی میں ملوث ہے اس کی مذمت کون کرے گا, اس کو اللہ سے کون ڈرائے گا, اس کو برائی سے کون بچائے گا. کہا نہیں جو کرتا ہے کرنے دو, تم کو کہانی بولو, کیونکہ یہ شراب پیتا ہے, اب یہ شراب کے خلاف بولے گا تو سینے پہ چوٹ لگے گی. یہ نماز چھوڑتا ہے, یہ بولے گا کہ بے نمازی کفر کے قریب پہنچنے والا ہے, اس کو چوٹ لگے گی. یہ زنا کرتی ہیں اس کی بیٹیاں, اب وہ زنا کے خلاف امام بولے گا, متلی آئے گی, جلدی سے امام صاحب کو بھگا دو. یعنی کوئی حق نہیں سننا چاہے گا. یہی حال بغداد کا ہو چکا تھا. وہ مذہب کہتے تھے اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اپنے اللہ سے ڈرو, مسجد آباد کرو, اپنے تمہاری گھروں میں لاشیں گرنے والی میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, تمہاری گلیاں خون سے رنگنے والی میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. پہلے بولا ایسا نہیں بولنے کا, اس کے بعد جب وہ نہیں رکا مذہب, بولا تمہیں بھگا دوں گا یہاں سے. وہ بولا نہیں میں تو چاہتا کہ تو جہنم میں مت جلو, تم کافروں کے ہاتھوں مت کٹو, میں چاہتا تو نیک بن جا, تو توبہ کر لے, ساری برائی گھر سے نکال دے. لوگوں نے پہلے مذاق سمجھا, پھر بعد میں پاگل سمجھا. اس کے بعد جب وہ مجذوب نہیں رکے تو اوباس بچوں کو اس کے پیچھے لگا دیا. ان بچوں نے مجذوب کو اتنا مارا کہ مجذوب شہید ہو گئے.
اسے مار دیا. یعنی مسلمان جب برائی میں گردن تک دھس جاتے ہیں وہ حلال نہیں سننا چاہتا ہے, وہ کامیڈی سننا چاہتا ہے, وہ قوالی کو سننا چاہتا ہے. قوالی میں حرام و حلال تو نہیں ہے. وہ نعت کی محفل کیوں سجانا چاہتا ہے؟ وہاں تو سننے میں مزہ آتا ہے, وہاں تو حرام حلال نہیں ہے. یہاں تو بے نمازی کو متلی آتی ہے, حرام خوروں کو متلی آتی ہے, جن کی بیٹیاں ننگے سڑکوں پہ گھومتی ہیں اس کو متلی آتی ہے. بند کرو مولانا کی تقریر, کون سمجھے گا, کون اس زمانے میں عمل کرے گا؟ یہی حال بغداد کا ہو گیا. بات نہیں کرے گا, سمجھائے گا نہیں, ہم کو خوب معلوم ہے کیسے رہنا چاہیے, کیسے جینا چاہیے. مجذوب روتے تھے, اللہ کا خوف دلاتے تھے, ڈراتے تھے کہ گلیاں خون سے رنگ جائیں گی, کہا پکوردار بھاگو مارو اس کو. لوگوں نے اتنا مارا کہ مجذوب بزرگ مر گئے. ادھر ان کا شہید ہونا تھا, مرنا تھا, ادھر تاتاری کافر حملہ آور ہوا. اس قدر مارا بغداد کے مسلمانوں کو, 70,000 لوگوں کو کاٹ کے رکھ دیا, ان کی کھوپڑی کی مینار بنا دی. اس مینار پر بیٹھ کر تاتاری نے شراب پیا, مسجدوں کو توڑ دی, مدرسوں کو اجاڑ دیا, ساری کتابوں کو دجلہ میں پھینک دیا, دریا کا پانی سیاہ ہو گیا. اب بیٹھ کر شراب پیا تاتاری کافر, بولا اب اسلام مٹ گیا, مسجدوں کو میں نے مٹا دیا, مسلمانوں کو میں نے تباہ کر دیا. 70,000 مسلمانوں کی کھوپڑی کا مینار بنا کے اوپر میں بیٹھ کے تاتاری شراب پی رہا تھا. کہا اب میں نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا, اب بغداد میں کبھی دوبارہ اسلام کا سورج نہیں نکلے گا. اللہ رب العزت کی حکمت یہی ہے. حکمت کیا ہے؟ بد عمل بنو گے, تعلیمات قرآنی سے, تعلیمات اسلام سے ہٹو گے, ایسا نہیں کہ تم پر رحمتوں کی بوچھار ہوتی رہے گی. نہیں نہیں, تم نے مذاق اڑایا, اللہ نے سزا دی, مسلمانوں کو کٹوا دیا کافروں کے ہاتھوں. ایک بزرگ تھے, وہ بزرگ نکلے گھوڑا تلوار لے کے تاکہ مقابلہ اس سے کریں. جیسے گئے تو دیکھا تاتاری کافروں کے سروں پہ اولیاء صالحین کی روحیں ہیں, اور وہ روحیں کہہ رہی ہیں ایھا الکفرہ اقتلوا الفجرہ, یعنی ایک کافروں ان بدکار مسلمانوں کو ذبح کر ڈالو. سارا سنسار تو اللہ چلاتا ہے, سب کچھ امریکہ اور اسرائیل چاہے جو بھی منمانی کرے تو اللہ نے ذلیل کر کے بتا دیا. تو اللہ نے مسلمانوں کو بد عملی کی سزا دے دی, مسجد مدرسہ سب تباہ ہو گئے. اللہ نے مسلمانوں کی بد عملی کی بھرپور سزا دے دی. اب جب تاتاری کافر بولا کہ اسلام ختم ہو گیا, اب دوبارہ یہاں اسلام نہیں طلوع ہوگا, تو اللہ نے اس تاتاری کافر کے سامنے غوث اعظم کے ایک شہزادے کو بھیجا, جس نے ایک تماچا ایسا مارا کہ کھوپڑی دور میں جا کے گھلٹنے لگی. اس روحانی طاقت کو دیکھ کر تاتاری پہلوان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. جب پہلوان مسلمان ہوا, اس کی ساری فوج مسلمان ہو گئی. تو جس ان کے ہاتھوں اللہ نے مثبت عمل مسلمان کو سزا دلوا دی, اور جب وہ بولا اسلام مٹا ڈالا, اسی کو کلمہ پڑھوا کے بغداد میں دوبارہ اسلام کو آباد فرما دیا. اے مسلمان, ہندوستان میں اگر کوئی کہتا ہے میں مٹا دوں گا, دبا دوں گا, ختم کر دوں گا, اگر ایسا کر بھی دیا, یہ ہماری بدعملی کی سزا, یہ ہمارے اختلاف کی سزا, یہ ہمارے انتشار کی سزا, یہ ہماری نفرتوں کی سزا, یہ ہماری بدعملی کی سزا, یہ ہماری بے حیائی کی سزا, یہ ہماری جھوٹ شراب سود کی سزا. جب ہمیں اگر ایسا نہ کرے, اللہ کبھی ایسا کرے, اگر اللہ کا قانون عمل, اللہ کا قانون اگر رنگ لایا, بدعملی کی سزا ہم کو ملی اور ہمیں گھسیٹ دیا گیا, ہمیں مٹا دیا گیا, لیکن ہمارے مٹنے سے اسلام نہیں مٹے گا, ہمارے مٹنے سے اسلام نہیں مٹے گا. پھر اللہ کا قانون رنگ لائے گا. اگر بولے گا مٹا دیا, اسی کو کلمہ پڑھوا کے اسلام کا کیڈر بنا دیا جائے گا. طوفان آئے گا, چلا جائے گا, نماز رہے گی, روزہ رہے گا, حج رہے گا, زکات رہے گی, مدرسہ رہے گا, ہم نہیں رہیں گے مگر اسلام رہے گا. کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے. واہ کیا بات ہے. نعرہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. باتیں تو بہت ساری ہیں, کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. 2 4 10 اور آیتوں کو قرآن پاک کی پڑھتا رہتا ہے, مگر زیادہ بوجھ نہیں بننا چاہتا آپ کے اوپر میں. جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے صرف ہوائی فائرنگ میں نے نہیں کی ہے, میں نے قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کر آپ کو میں نے ایک میسیج دیا ہے, ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے. اسلام کے بارے میں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے بارے میں تبصرہ کیجئے کہ میرا کیا ہوگا, کل اگر میں مر گیا تو قبر میں میرا کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا, قیامت میں کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو قرآن پڑھنے, قرآن سمجھنے, قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.